الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة الروم: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون. قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبل کان اکثرہم مشرکین. فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون. من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون. وقال عز وجل كما ورد في سورة الصف: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم وفقنا أن نقيم نظام الخلافة على منهاج النبوة في باكستان أولا وفي كل العالم آخرا. آمین یا رب العالمین. آج جو مجھے خطاب کرنا ہے اس کا اعلان اخبار میں آ چکا ہے، بلکہ اس کا ٹائٹل میں نے اصلاً انگریزی ہی میں دیا ہے. ہمارے ایک نمازی ہی نے اس کی فرمائش کی تھی کہ گلوبلائزیشن دی اسلامک پرسپیکٹو کے موضوع پر آپ گفتگو کریں، یعنی جو اس وقت زیر تجویز عالمی معیشت کا نظام ہے اس کے بارے میں اسلام کا نقطہ نظر کیا ہے. یہ موضوع بھی ذرا طوالت طلب ہے اور میں چاہتا ہوں کہ بات تشنہ نہ رہے، مکمل ہو جائے. اس وقت پوری دنیا میں گلوبلائزیشن کی بات ہو رہی ہے، اور گلوبلائزیشن سے اصل میں جو مراد لیا جا رہا ہے، ایک ہے اس کا جو ہڈن ایجنڈا ہے اور ایک ہے کہ جو اس کا ظاہری ایجنڈا ہے. جو ظاہری ایجنڈا ہے وہ یہ ہے کہ ایک عالمی معیشت ہونی چاہیے، مختلف ممالک کے مابین امپورٹ ایکسپورٹ کی پابندیاں، ٹیرفس یہ نہیں ہونے چاہیے. ایک عالمی منڈی ہو اور اس میں سب کے لیے کھلا موقع ہو، جو زیادہ محنت کرے، جو زیادہ بہتر چیزیں پروڈیوس کر سکے نوع انسانی کے لیے، وہ وہاں پہ نفع حاصل کرے اور معیشت جو ہے اس کے اندر بحیثیت مجموعی تیزی آ جائے. یہ ہے گلوبلائزیشن کا جو ظاہری ایجنڈا ہے. اس کا جو باطنی ایجنڈا ہے اس کے بارے میں بعد میں عرض کروں گا، لیکن یہ کہ اس وقت صرف تمہیداً یہ عرض کر دوں کہ حسن اتفاق ہے یہ کہ اس وقت جو لفظ ہے گلوبلائزیشن کہ جو پوری دنیا میں بہت کثرت سے استعمال ہو رہا ہے. چنانچہ نیوز ویک نے حالیہ اپنی اشاعت میں لکھا ہے کہ غالباً اس پر سینکڑوں آرٹیکل شائع ہو چکے ہیں، 20 کتابیں چھپ چکی ہیں. ڈان میں کل کے اخبار میں ہی ایک مضمون چھپا ہے: گلوبلائزیشن اے ڈبل ایجڈ سورڈ. یہ دو دھاری تلوار ہے، اس کے کچھ فائدے بھی ہیں تو شدید نقصانات بھی ہیں. اور عجیب اتفاق یہ ہے کہ جہاں سے اس کا اصل میں ڈول ڈالا جا رہا ہے وہ تو امریکہ ہے، لیکن امریکہ ہی کا یہ نیوز ویک جو ہے بہت بڑا ہفت روزہ ہے،
اس نے 4-5 جو اس وقت پوری دنیا میں ٹاپ کے جو تاجر ہیں اور صنعت کار ہیں ان کی ایک ڈسکشن بھی شائع کی ہے تازہ پرچے کے اندر. اس میں جو الفاظ آئے ہیں دی موسٹ اوور یوزڈ ورڈ گلوبلائزیشن، اینڈ اس کے ساتھ ہی یہ دی رسک آف لوزنگ سم تھنگ بگ. اگرچہ اس وقت یہ نعرہ بڑے زور شور سے لگ رہا ہے، لیکن یہ کہ اس میں جو خطرات مضمر ہیں اور جو چیزیں کہ انسان اس میں گنوا دے گا، لوز کرے گا، وہ بہت بڑی شے ہے. چنانچہ جو ڈسکشن آئی ہے اس میں مثلاً 2 حضرات نے ایک لفظ استعمال کیا ہے گوبلائزیشن. یہ گلوبلائزیشن نہیں ہے، گوبلائزیشن، گوبلنگ یعنی ہڑپ کر لینا. کہ اصل میں یہ دنیا کی بڑی قومیں، ڈیولپڈ نیشنز جو ہیں وہ G7 G9 G15 یہ مختلف عنوانات سے جو یہ قومیں ہیں جو ڈیولپڈ ہیں، جن کی انڈسٹری، جن کی صنعت، جن کی ٹیکنالوجی جو ہے وہ بہت اونچی جا چکی ہے اور باقی دنیا سے وہ بہت آگے بڑھ چکے ہیں. تو در حقیقت یہ ان کا پروگرام ہے گلوبلائزیشن کہ پوری دنیا کو ہڑپ کر لیں، پوری دنیا کی معیشت کو. یہ گلوبلائزیشن نہیں ہے بلکہ گلوبلائزیشن ہے. یہ اسی نیوز ویک کے اندر 2 جو حضرات ہیں رائے دینے والے، انہوں نے یہ لفظ استعمال کیا ہے اور بڑا خوبصورت نقشہ کھینچا ہے کہ یہ تو صحیح ہے کہ معیشت کی رفتار تیز ہو جائے گی اس گلوبلائزیشن سے، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن یہ کہ نتیجہ کیا نکلے گا؟ جو اس وقت پیدل چل رہا ہے وہ زیادہ دوڑ سکے گا، جو سائیکل پر ہے وہ زیادہ تیز سائیکل چلائے گا، جو کار پر ہے وہ جس تیزی سے آگے نکلے گا ظاہر بات ہے نہ پیدل اس کا مقابلہ کر سکتا نہ سائیکل والا کر سکتا. گویا کہ نتیجہ یہ نکلے گا کہ اگرچہ معیشت میں بحیثیت مجموعی تیزی تو آئی، لیکن پیدل جو چل رہا ہے وہ تو زیادہ دوڑے گا اور کیا کرے گا؟ سائیکل پر چلنے والا ذرا اسپیڈ زیادہ تیز کر لے گا، لیکن جو کار پر ہے، جو ہوائی جہاز پہ ہے، وہ جو جس کی رفتار ہوگی، جس کا نتیجہ پھر کیا نکلے گا کہ ہیوز اور ہیو ناٹس کا جو گیپ ہے اس وقت دنیا میں، امیروں اور غریبوں کا، ایک تو بہت بڑے پیمانے پر گلوبلائز ہو جائے گا. یہ ابھی تو یہ کہ ہر ملک کے اندر کچھ ہیوز ہیں کچھ ہیو ناٹس ہیں، مختلف ریشو پروپورشنز ہیں. بعض جگہ پر بہت ہی زیادہ پاورٹی ہے، بہت ہی زیادہ پاورٹی ہے، بعض جگہ پر اتنی نہیں ہے. یہ ریشو مختلف ہے ہیوز اور ہیو ناٹس کی. دنیا کے مختلف ممالک میں مختلف معیشتیں ہیں، کچھ اپنا حفاظت کرتے ہیں، امپورٹ ایکسپورٹ کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنی کرنسی کو سہارا دینے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن جب یہ گلوبلائزیشن ہو جائے گی تو یہ ہیوز اور ہیو ناٹس جو ہے یہ عالمی سطح پر ہو جائے گا. عالمی طور پر ہیو ناٹس، عالمی طور پر ہیوز، اور ان کے درمیان فرق و تفاوت بے پناہ ہو جائے گا. جو اس وقت ہے اس سے کہیں زیادہ ہو جائے گا. اسی طریقے سے ایک صاحب نے اسی ڈسکشن میں بڑی پیاری بات کہی ہے کہ یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ کیپٹل کی تو گلوبلائزیشن اور اس کی یونیورسل جو ہے اس کی موبلائزیشن اس کی طرف بات ہو رہی ہے، لیبر کی گلوبلائزیشن کیوں نہیں کرتے؟ کیوں نہیں ہندوستان اور بنگلہ دیش کے مزدوروں کو بھی موقع دیتے کہ امریکہ میں جا کے مزدوری کریں؟ اگر تو گلوبلائزیشن کرنی ہے تو صرف سرمایہ کی گلوبلائزیشن، تاکہ سرمایہ دار جو ہے وہ باقی پوری دنیا جو ہے اس کو ہڑپ کرنے کے لیے وہاں جا پہنچے اور اڈے لگا لیں، اور ملٹی نیشنلز جو ہے ساری دنیا کی معیشت جو ہے اس کے ہاتھ میں آ جائے. تو کیوں نہ یہ کہ اگر تو واقعتاً آپ کو عالمی نظام مطلوب ہے تو پھر یہ ہے کہ لیبر کی بھی موومنٹ ہونی چاہیے. کھلی چھوڑ دیجیے جو چاہے. اب بھارت کی بہت ہی یعنی سمجھیے کہ جو لیبر فورس ہے بہت ہی غریب، بہت کم وہاں پر جو ہے وہ ہے مزدوری. بنگلہ دیش کا بھی یہی حال ہے. ذرا ان کو موقع دیجیے، یہ جائیں تاکہ گلوبلائزیشن آف اکانومی جو ہے وہ پورے طور سے ہو، اس میں کیپٹل کی بھی موبلائزیشن ہو تو لیبر کی بھی ہو. اسی طریقے سے یہ بات بھی کہی گئی ہے اور یہ ہے اس کا ہڈن ایجنڈا. یہ معاملہ صرف معیشت کا نہیں ہے، حقیقت میں ایک عالمی نظام سیاسی اعتبار سے قائم کرنا مقصود ہے. دی نیو ورلڈ آرڈر، ایک عالمی تہذیب وہ پوری دنیا کے اوپر مسلط کرنے کا پروگرام ہے، جس کے 2 ہوں گے پاؤں جن پر وہ تہذیب کھڑی ہوگی، خالص حیوانیت اور خالص شہوانیت.
ان دو بنیادوں کے اوپر ایک عالمی تہذیب وجود میں لائی جائے گی۔ یہ جو ابھی دنیا منقسم ہے، یہ نیشن سٹیٹس ہیں، چھوٹی ریاستیں، یہ ہماری قومی ریاست ہے، فلاں کی قومی ریاست ہے، یہ ختم ہو جائے گا، بے معنی ہو جائے گا۔ ان کی حدود جو ہے وہ صرف کاغذ پہ لکھے ہوں گے، حقیقت نہیں رہے گی۔ اسی طرح جو مختلف کلچرز ہیں، انڈیویجول جو تہذیبیں ہیں، جو تمدن ہے، وہ بھی برباد ہو جائے گا۔ اصل ہڈن ایجنڈا یہ ہے، نیو ورلڈ آرڈر، ایک عالمی تہذیب حیوانیت اور شہوانیت کے اوپر مبنی ہے، اور یہ کہ یہ نیشن سٹیٹ کا خاتمہ اور انڈیویجول کلچرز اور تہذیبوں کی تباہی، یعنی جو سیموئل پی ہنٹنگٹن نے بات کہی تھی جب فوکویاما نے کتاب لکھی تھی اینڈ آف ہسٹری، جب یو ایس ایس آر کا خاتمہ ہوا، گویا کہ کمیونزم کی موت واقع ہو گئی، تو اس نے کتاب لکھی اینڈ آف ہسٹری، کہ معلوم ہوا کہ نوع انسانی جو ہے اپنے آخری نقطۂ عروج، جس سے آگے اب ترقی کا کوئی امکان نہیں، پہنچ چکی ہے۔ ہمارا جو یہ لبرل کیپٹل اور ڈیموکریٹک سسٹم ہے، کیپٹلسٹ سسٹم، لبرل کیپٹلسٹ ڈیموکریسی، بس اس سے بہتر کوئی نظام دنیا میں نہیں ہے، انسان کے لیے ممکن ہی نہیں، یہ ثابت ہو گیا ہے۔ جیسے کوئی بغلیں بجاتے ہیں، اس طریقے سے فوکویاما نے وہ کتاب لکھی اینڈ آف ہسٹری۔ لیکن سیموئل پی ہنٹنگٹن نے اس کے جواب میں لکھا کہ نہیں، ابھی تہذیبوں کا کلیش ہوگا، کلیش آف سیویلائزیشنز، ابھی تہذیبوں کا ٹکراؤ ہوگا۔ اور یہ میں کئی مرتبہ یہاں بیان کر چکا ہوں کہ اس نے کہا کہ دنیا میں کل جو انسانی تاریخ ہے اس میں 20 تہذیبیں آج تک پیدا ہوئی ہیں، جن میں سے 12 بڑھ چکی ہیں، اب صرف 8 ہیں۔ 8 میں ایک ان کی ہے، باقی 7 اور ہیں۔ باقی 7 میں سے وہ کہتے ہیں 5 کو ہم ایزیلی ایسیمیلیٹ کر سکتے ہیں، ہضم کر سکتے ہیں، اپنے اندر ضم کر سکتے ہیں، گم کر سکتے ہیں، دے پوز نو تھریٹ۔ لیکن 2 تہذیبیں ہیں، لوہے کے چنے ہیں، ایک اسلامی تہذیب اور ایک کنفیوشن تہذیب چین کی۔ یہ ذرا لوہے کے چنے ہیں، انہیں چبانا مشکل ہوگا۔ اسی پر پھر اس نے مشورے بھی دیے تھے، ایک تو چین کو اسلامی ملکوں سے دور کرو، اس کو ایسٹ ورلڈ لوکنگ کر دو، ایشیا پیسیفک اسی کے نتیجے میں قائم کی گئی۔ دوسری طرف مسلمانوں کے آپس کے اختلافات کو بھڑکاؤ۔ یہ 2 طریقے ہیں کہ ان 2 تہذیبوں سے نمٹنے کے لیے ہمیں یہ کام کرنا پڑے گا۔ بہرحال اب اس وقت در حقیقت یہ عالمی جو معیشت کا نظام ہے، یہ اس جو سیموئل پی ہنٹنگٹن نے جو خطرہ بتایا تھا کہ تہذیبیں تو مقابلے میں آ سکتی ہیں، تو در حقیقت اس خطرے کو ختم کرنے کے لیے یہ عالمی معاشی نظام ہے کہ جو دنیا کے سامنے لایا جا رہا ہے۔ اب میں یہ چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے ہم یہ سمجھیں کہ عالمی نظام کے بارے میں ایک حقیقت تو یہ ہے کہ یہ ایک انیویٹیبل رزلٹ ہے، ناگزیر نتیجہ ہے سائنٹیفک ترقی کا۔ ٹیکنالوجی اتنی بڑھ گئی، فاصلے معدوم ہو گئے، کمیونیکیشن اس قیامت کی ہے، انفارمیشن ٹیکنالوجی آسمان سے باتیں کر رہی ہے۔ نتیجہ کیا نکلا کہ اب یہ دنیا جو ہے یہ گلوبل ولیج بن کر رہ گئی ہے، لہذا اس عالمی نظام کو روکا نہیں جا سکتا، اس کا رخ موڑا جا سکتا ہے، اس کی نوعیت تبدیل کی جا سکتی ہے، لیکن عالمی نظام سیاسی بھی، معاشی بھی، سماجی بھی، تہذیبی بھی، اس سے مسٹ، یہ تو یوں سمجھیے کہ اس دی مارچ آف ہسٹری، جو بھی فورسز ہیں، فورسز آف دی نیچر جو چل رہی ہیں دنیا کے اندر، اب انسان نے جو سائنٹیفک ترقی کی ہے اس کے نتیجے میں پوری دنیا سکڑ چکی ہے، گلوبل ولیج بن چکی ہے۔ اس کا نام یہ گلوبل ولیج ہے، یہ گاؤں ہے، فاصلے معدوم ہے۔ ایک آدمی بات کرے واشنگٹن میں، پوری دنیا دیکھتی بھی ہے، سنتی بھی ہے، کہاں رہ گیا فاصلہ؟ کس تیز رفتاری کے ساتھ اب انٹرنیٹ ہے اور یہ جو بھی کچھ چل رہا ہے معاملہ، اب تو کوئی دن کی بات ہے کہ آپ کو ٹیلی فون کے اوپر جو ہے، بلکہ اس پر آپ کو فیس بھی ساتھ مل جائے گا، آپ سے گفتگو جو کر رہے ہوں گے وہ بات ہوگی۔ اس لیے یہ تو ہے وقت کی وہ رفتار جو انیویٹیبل ہے۔ البتہ اب یہ مقصد یہ ہے کہ اسی اعتبار سے اسلام اس کا سب سے بڑھ کر داعی ہے۔ گلوبلائزیشن، پوری دنیا کا ایک نظام ہونا چاہیے۔ اس گلوبلائزیشن کی تمہید تھی بعثت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم۔
جب آپ کو بھیجا گیا پورے عالم انسانیت کے لیے رسول بنا کر. یہ تو آغاز تھا گلوبلائزیشن. آپ سے پہلے جتنے رسول آئے اپنی اپنی قوموں کی طرف، الی عاد اخاہم ہودا، الی ثمود اخاہم صالحا، الی مدین اخاہم شعیبا، انا ارسلنا نوحا الی قومہ. ہر رسول اپنی قوم کی طرف آئے. یہاں تک کہ حضور سے پہلے جو آخری رسول ہیں، جو بنی اسرائیل کے آخری رسول ہیں حضرت عیسیٰ، وہ بھی صرف اپنی قوم بنی اسرائیل کے لیے آئے تھے. قرآن بھی یہی کہتا ہے اور بائبل بھی یہی کہتی ہے. I have been sent in search of the lost people of the house of Israel. اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کی تلاش، لاسٹ شیپ آف دی ہاؤس آف اسرائیل. اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کی تلاش میں بھیجا گیا ہوں، رسول الا بنی اسرائیل. یہ پہلے اور آخری رسول ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کی بعثت ہے. وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا. اور اس کا ایک بنیاد یہی ہے کہ جس وقت حضور کی بعثت ہوئی ہے دنیا میں فاصلے کم ہونے شروع ہو چکے تھے. یہ تو اب تو خیر انتہا کو پہنچ گئی ہے نا بات، کہ آپ چند گھنٹوں کے اندر پوری دنیا کے چکر لگا کے آ جائیے، ایک دن بھی پورا نہیں ہوگا. لیکن یہ کہ فاصلے بہت کم ہو گئے تھے. چنانچہ آپ نے دیکھا کہ حضور کی دعوت پر زیادہ ربع صدی کے اندر مغربی ساحل جو ہے ایشیا اس کا، افریقہ کا، اس سے لے کر اور چین تک اسلام پھیل گیا تھا. تو فاصلے تو بہت کم ہو گئے تھے اس وقت بھی. ایک مرکزی نظام بن سکتا تھا. وہ تو یہ کہ ایک یہودی سازش نے سیبوٹاج کیا، انٹرنل سیبوٹاج، جب اسلامی فتوحات کا دائرہ چل رہا تھا. تو پھر وہ عبداللہ ابن سبا یہودی نے آ کر اندرونی خلفشار ایک ایسا پیدا کر دیا انٹرنل سیبوٹاج کے نتیجے میں، جو ہماری رفتار تھی، تھمتا نہ تھا کسی سے سیل رواں ہمارا. کون طاقت رہ گئی تھی؟ ایران کا خاتمہ ہو چکا تھا، دھجیاں بکھر گئی تھی. روم کی سلطنت روما کی 3 میں سے 2 ٹانگیں توڑ دی گئی تھی، ایک ٹانگ رہ گئی تھی صرف اس کی یورپ کے اندر، شمالی افریقہ سے بے دخل، مغربی ایشیا سے باہر. اس اعتبار سے اسلام کا راستہ روکنے والی کوئی طاقت ہے. انٹرنل سیبوٹاج ہوا، اندر خلفشار پیدا کیا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اور پھر باہمی خانہ جنگی 4.5 سال تک 1 لاکھ مسلمان ایک دوسرے کی تلواروں، نیزوں، تیروں سے ہلاک ہو گئے. تو جیسے گاڑی چڑھ رہی ہو، ٹرک کو چڑھ رہا ہو اوپر چڑھائی کے اوپر، تو ڈرائیور ڈرتا رہتا ہے موشن نہ ٹوٹ جائے، کہیں موشن ٹوٹ گیا تو پھر اس ٹرک کا آگے چلنا مشکل ہے. موشن ہمارا ٹوٹ گیا. ورنہ اسی وقت پوری دنیا میں کوئی طاقت رہی نہیں تھی کہ جو مسلمانوں کا راستہ روک سکتی. باہر خارج میں نہیں تھی، اندر تھی. اندر انہوں نے سیبوٹاج کیا. بہرحال گلوبلائزیشن جو ہے اسلام اس کا سب سے بڑا علمبردار ہے. اور واقعہ یہ ہے کہ اسی نے جو خلافت آدم سے بات شروع ہوئی تھی، نسل آدم کی جو تخلیق ہے، تو اس کو خلیفۃ اللہ فی الارض، انی جاعل فی الارض خلیفہ، وہ کسی ایک ملک کا نہیں خلیفہ. اور یہی خلافت، عالمی خلافت جو ہے، یہی در حقیقت نوع انسانی کا مقدر ہے. جہاں تک انسان کو لا محالہ جانا ہے، قیامت سے قبل پوری دنیا میں وہ عالمی نظام خلافت قائم ہو کر رہے گا. لہذا گلوبلائزیشن ایز سچ یہ تو خالص اسلامی تصور ہے. یہ کیا تقسیم ہے؟ بتان شعوب و قبائل کو توڑ، یہ کیا قوموں میں تقسیم کر دیا ہے؟ یہ کیا تم نے حد بندیاں لگا دی ہیں؟ اسلام نے در حقیقت 2 مثبت چیزیں دی تھی نوع انسانی کی وحدت کے لیے، وحدت خالق، وحدت آدم و حوا. چنانچہ 2 آیات قرآن مجید کے اس اعتبار سے بڑی اہم ہے. سورہ حجرات کی 13ویں آیت، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اے لوگوں، ہم نے تمہیں پیدا کیا، تم سب ہماری مخلوق ہو، ہم تم سب کے خالق ہیں. تو انسانوں کو جوڑنے والی شے وحدت خالق، اور بنایا بھی تمہیں ہے ایک مرد اور ایک عورت سے، ایک ہیومن کپل، ایک جوڑا آدم اور حوا، وحدت آدم. ان 2 بنیادوں پر پوری عالم انسانیت ایک رشتہ اخوت کے اندر منسلک ہے. یہ رحمی رشتہ ہے. حضرت حوا کے رحم پر آ کر پوری نوع انسانی ایک وحدت ہے، رحمی رشتہ ہے. یہی مضمون لائے ہیں پھر سورہ نساء کی پہلی آیت میں.
یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. اے انسانوں، اپنے اس رب کا تقوی اختیار کرو جس نے تمہیں ایک جان سے بنایا، اسی جان سے اس کا جوڑا بنایا، پھر ان دونوں سے کثیر تعداد میں عورتوں اور مردوں کو زمین میں پھیلا دیا. دیکھو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور رحمی رشتوں کا لحاظ رکھو. ایک ماں کے رحم پر بہن بھائی جڑ جاتے ہیں، ایک رشتہ رحمی کے اندر دادی کے رحم پر اور بڑا قربہ جڑ جاتا ہے. چلتے جائیے تو حضرت حوا سلام علیہا کے رحم پر پوری نوع انسانی ایک رشتہ اخوت میں ہے. ظاہر بات ہے گلوبلائزیشن ہو، انٹرنیشنلائزیشن ہو، بین الانسانیت ہو، آخر اسے کوئی بنیاد تو چاہیے نا. کس شے پر جڑیں گے، کس شے پر متحد ہوں گے، ہمارا قدر مشترک کیا ہے، ہمارے مابین کوئی چیز ایسی ہے کہ جس کے اندر ایک وحدت ہو. تو یہ جان لیجیے کہ اسلام اول تو میں نے جیسا کہ عرض کیا، وہ جو حضرت آدم ہی کو علم الاسماء دے دیا گیا تھا، جس کی ایکسپولیشن ہو رہی ہے، یہ سائنس اور ٹیکنالوجی کا جو ایکسپلوژن ہے، یہ کیا ہے؟ جو حضرت آدم کو پوٹینشلی آغاز ہی میں علم اسماء دے دیا گیا تھا، اس کا ظہور ہو رہا ہے. جیسے آم کی گٹھلی میں آم کا پورا درخت ہوتا ہے، ایسے ہی علم الاسماء میں یہ پورا سائنٹیفک فزیکل سائنسز کا نالج موجود تھا جو آدم میں رکھ دیا گیا. اور آدم کو سمع، بصر اور فؤاد 3 کوالٹیز دے دی کہ اب اس کو نکالو، بروئے کار لاؤ. تو ایک تو اس کا تقاضا ہے گلوبلائزیشن، کہ پورے عرضی پر ایک نظام ہو، ایک نظام سیاسی بھی ہو، ایک نظام تہذیبی بھی ہو، ایک نظام معاشی بھی ہو، ایک ہی نظام. اور جیسا کہ میں نے عرض کیا، اسلام کے نقطہ نگاہ سے بعثت محمدی جب تمام انسانوں کے لیے ہے، حضور کا ابتدائی خطبہ واللہ الذی لا الہ الا ہو انی لرسول اللہ الیکم خاصۃ والی الناس کافۃ. قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اے قریش، اے بنو ہاشم، میں اللہ کا رسول ہوں تمہاری طرف بالخصوص اور پوری نوع انسانی کی طرف بالعموم. تو یہ تو اعلان تھا گلوبلائزیشن کا. یہ حدود اور قیود توڑنے کا تو اعلان اس وقت ہو گیا تھا. بتان شعوب و قبائل کو توڑ، یہ کیا جغرافیائی حد بندیاں ہیں. تمام انسان وحدت آدم اور وحدت خالق، ان 2 رشتوں کے اندر پروئے ہوئے ہیں. لیکن اسلام جو نظام چاہتا ہے اور جو نظام اس وقت گلوبلائزیشن کی شکل میں آ رہا ہے، اس میں زمین و آسمان کا فرق ہے. یہ جو نظام آ رہا ہے یہ ہے عالمی دجالیت، جس کے لیے میں نے اس وقت جو آیت پڑھی، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. اس وقت اس کرۂ ارضی پر 2 ہی شکلیں ہیں نا، بحر و بر. 3/4 بحر ہے، 1/4 بر ہے. فساد بحر و بر میں غالب ہو چکا ہے، لوگوں کے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے، لوگوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے. یہ فساد جو ہے جو یونیورسل ہو گیا، اس وقت گلوبل ہو گیا ہے، اور اب یہ اپنی آخری شکل کی طرف بڑھ رہا ہے. ہو چکا ہے پہلے ہی. تہذیب تو پوری دنیا میں ایک ہو چکی ہے. جو مغربی تہذیب تھی وہ آج اس وقت عالمی تہذیب بن چکی ہے. لیکن یہ کہ رہے سہے اگر کہیں کوئی پاکٹس ہیں، کوئی کلچرز ہیں مختلف، کہیں کوئی نقطہ ہائے نظر جدا ہیں، کہیں کچھ لوگ ہیں انہیں فنڈامنٹلسٹ کی گالیاں دے کر بدنام کر کے تو ان کو جو ہے اپنے ہی علاقوں کے اندر اچھوت بنایا جا رہا ہے تاکہ یہ ساری اونچ نیچ ختم ہو اور یہ ایک ہی نظام جو ہے بن جائے. لیکن یہ نظام دجالی نظام ہے، اور آج در حقیقت اسی کی مجھے کچھ حقیقت آپ کے سامنے بیان کرنی ہے. دیکھیے اس کا پس منظر کیا ہے. قرآن حکیم میں 7 مرتبہ آیا ہے قصہ آدم و ابلیس. اللہ نے آدم کی تصریف فرمائی، اس میں اپنی روح میں سے پھونکا، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور انہیں خلافت عرضی عطا کی، تمام فرشتوں کو ان کے سامنے جھکنے کا حکم دے دیا. فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون، تمام کے تمام فرشتوں نے سجدہ کیا الا ابلیس. ایک شقی، ایک بدبخت جو ہے اس نے انکار کیا. لیکن وہ فرشتہ نہیں تھا، وہ جن تھا بہت بڑا عالم، بہت زاہد، بہت عابد، اور اس بنا پر وہ فرشتوں میں شامل ہو چکا تھا. ویسے بھی فاصلہ کم ہے، فرشتوں کی تخلیق نور سے ہوئی ہے
اور جنات کی تخلیق نار سے ہوئی ہے، نار اور نور۔ عربی میں جو اصل ہوتی ہے، جو جسے روٹ کہتے ہیں ہم، روٹ تو ایک ہی ہے ان کا، اس لیے کہ یہ حروف علت جو ہیں الف واو یا، یہ تو ایک دوسرے کی جگہ انٹرچینج ہو جاتے ہیں، نار نور، لیکن ہے فرق، زمین و آسمان کا فرق ہے۔ فرشتے نوری مخلوق ہیں، جنات ناری مخلوق ہیں، تو ایک قرب ہے ان کا، لیکن یہ کہ یہ اپنے زہد، علم، عبادت کی بنا پر جو ملائکہ کا طبقہ اسفل ہے اس میں شامل ہے، اس نے بغاوت کی۔ صاف جگہ ہے قرآن میں یہ واقعہ، اس کی اہمیت کو سمجھیے۔ وہ اہمیت یہ ہے کہ دنیا میں جو خیر و شر کی کشاکش چل رہی ہے، در حقیقت اس کی جڑ یہ ہے، اس نے تمرد، استکبار اور حسد کی روش اختیار کی۔ انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں۔ آدم کو تو نے بنایا ہے مٹی سے، مجھے بنایا ہے آگ سے، میں اس کے سامنے نہیں جھک سکتا، اور ہے اللہ تو مجھے مہلت دے دے قیامت تک کے لیے، میں ثابت کر دوں گا کہ یہ آدم اس اعزاز کا مستحق نہیں تھا، میں اس کو گمراہ کر کے چھوڑوں گا، میں اسے توحید کی شاہراہ سے بھٹکا کر اور شرک کی پگڈنڈیوں میں لے جاؤں گا، میں اس کے لیے دنیا کو مزین کر دوں گا، دنیا اس کی نگاہوں میں کھما دوں گا، یہ دنیا کے غلام بنیں گے، یہ تیرے بندے نہیں بنیں گے، میں ثابت کر دوں گا، بٹ گیو می اے چانس، مجھے قیامت تک کی عمر دے دیں تاکہ میں ثابت کر دوں اپنے اس دعوے کو۔ اللہ تعالیٰ نے وہ مہلت دے دی، انک من المنظرین، جاؤ کر لو جو تمہیں کرنا ہو۔ یہ ہے وہ کشاکش خیر و شر۔ ابلیس اور اس کی ذریت، اس کی اولاد میں سے بھی، اور اس کے مرید جنات میں سے بھی، اور اس کے ایجنٹ انسانوں میں سے بھی، جن کو وہ بیگ کر لیتا ہے، اپنے فطراک کا نخچیر بنا لیتا ہے، جن کو ون اوور کر لیتا ہے، جن کو وہ پوزیس کر لیتا ہے۔ یہ قوتیں ہیں جو شر کے لیے اس دنیا میں پوری تاریخ انسانی کے اندر اپنی محنت، اپنی کوشش، اپنی جد و جہد جاری رکھے ہوئے ہیں۔ دوسری طرف ملائکہ ہیں، نیکوکار لوگوں کی پیٹھ کو تھپکی دیتے ہیں، ان کے پاؤں جماتے ہیں۔ اولیاء اللہ ہیں، اللہ کے رسول آتے رہے، نبی آتے رہے، اور جو بھی ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے نو انسانی کو خیر کی طرف دعوت دیں۔ یہ ہے کشاکش، یہ ہے مقابلہ، خیر و شر کی کشمکش بھی آپ اسے کہتے ہیں، کشمکش غلط لفظ ہے، کشاکش۔ اور اسی کو اقبال نے کہا ہے کہ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولا بھی، چلی آ رہی ہے کشاکش، یہ مقابلہ، یہ تصادم، ایک طرف ابلیس اور اس کی ذریت سلبی و معنوی، جنوں میں سے بھی، من الجنت والناس، اور انسانوں میں سے بھی، دوسری طرف انبیاء، اولیاء اللہ اور ملکوتی قوتیں، ان کے درمیان ایک جنگ ہے جو اب جاری ہے۔ یہ در حقیقت ایک میدان جنگ ہے، یہ دنیا، یہ میدان جنگ ایسا ہے کہ ایک ایک انسان کے اندر بھی ہے، داخلی میدان ہے۔ یہاں ہمارا نفس امارہ ابلیس کا ایجنٹ ہے، اور ابلیس اس میں پھونکے مارتا رہتا ہے اور مشتعل کرتا ہے، شہوت اور بڑھے، بھوک اور بڑھے، لالچ اور بڑھے، مال کی دولت کی اور تمنا اور بڑھے، وہ پھونکے مارتا ہے۔ اور ایک طرف ہماری وہ روح ملکوتی جو اللہ نے ہمیں پھونکی ہے، وہ کہتی ہے کہ اللہ کے بندے کدھر جا رہے ہو، خیر کی طرف آؤ، یا باغی الخیر اقبل یا باغی الشر ادبر۔ یہ الفاظ آئے ہیں حدیث میں رمضان مبارک کے مبارک ساعت کے بارے میں کہ اس گھڑیوں میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے گویا کہ ایک ایسی فضا بنا دی جاتی ہے کہ جیسے پکارا جا رہا ہے، خیر کے طالب آگے بڑھ، تیرے لیے راستے ہم نے آسان کر دیے ہیں ان مبارک ساعت کے اندر، اور اے شر کے طالب پیچھے ہٹ، تیرے لیے اس وقت ہم نے مشکلات بنا دی ہیں۔ تو ہماری وہ روح تو کہتی ہے یا باغی الخیر اقبل، آگے بڑھ اور شر سے رک، اور نفس امارہ کہتا ہے ان النفس لامارۃ بالسوء۔ یہ جنگ اندر چل رہی ہے، مسلسل چلتی، خارج میں پھر کشاکش حق و باطل ہے، ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولا بھی۔ وہ ابراہیم اور نمرود کا ٹاکرا ہو، فرعون اور موسیٰ کی ٹکر ہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور قریش اور مشرکین عرب کی ٹکر ہو، ٹکر چل رہی اور جاری رہے گی تاکہ قیامت اس کو جاری رہنا ہے۔ اب اس میں ایک ایلیمنٹ ایڈ ہوا، 2000 برس قبل
بلکہ 3500 سال قبل ایک امت کی شکل اختیار کی. اللہ تعالیٰ نے اسے کتاب دی، بنی اسرائیل کو تورات، موسیٰ اور ہارون 2 رسول دیے، انہوں نے ایک امت کی شکل بنا دی. پیش نظر یہ تھا کہ یہ اس روئے ارضی پر خیر کی قوت ہو، اجتماعی قوت. شیطان کی قوت کا مقابلہ کرنے کے لیے اور اس کے لاؤ لشکروں کا مقابلہ کرنے کے لیے انسانوں کی بھی ایک اجتماعیت ہونی چاہیے، امت. اسی لیے پھر ان کو خطاب کیا دیا گیا، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. 2 دفعہ قرآن مجید میں آیا. سورہ بقرہ کے 6 رکوع کی پہلی آیت بھی یہی ہے، 15 رکوع کی پہلی آیت بھی یہی ہے، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. لیکن یہ کہ اب سے کوئی 2000 سال قبل اس امت میں زوال، اضمحلال، اخلاقی زوال، روحانی زوال، عملی زوال انتہا کو پہنچ گیا. تو اللہ نے اپنا جلیل القدر پیغمبر بھیجا، حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام، جو سراپا معجزہ تھے، سراپا معجزہ، پیدائش معجزہ، عظیم ترین معجزات ان کے ہاتھ پر. مردہ کو زندہ کر دینا، گارے کا ایک ہیولہ بنانا، پرندے کا سا پھونک مارنا اور اڑتا وہ پرندہ بن جائے. اتنا عظیم پیغمبر، لیکن ان کے اخلاقی زوال کی یہ حد ہو چکی تھی کہ ان کے علماء، ان کے فریسی، ان کے رہبان، انہوں نے کہا یہ جادوگر ہے، یہ مرتد ہے، یہ کافر ہے، یہ شیطانوں کا جو بعض بول شیطانوں کا سردار ہے، اس کی مدد سے یہ معجزے دکھا رہا ہے. یہ معجزے نہیں، شوبدے ہیں، اس کو پھانسی پہ چڑھاؤ. انہوں نے اپنے بس پڑتے انہیں پھانسی پر چڑھا دیا. یہ دوسری بات ہے، اللہ نے کیا کیا، کون چڑھا؟ اللہ تعالیٰ وہ نے انہیں زندہ اٹھا کر آسمان پر لے گئے. اور یہ بنی اسرائیل جن کو کہا گیا تھا کہ انی فضلتکم علی العالمین، یہ ملعون مغضوب قرار دیے گئے، مغضوب علیہم، وباؤوا بغضب من اللہ، ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ. ملعون لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد وعیسی ابن مریم. ملعون اور مغضوب قوم قرار ہوا ہے. البتہ کچھ اللہ تعالی کی حکمت، میں اس وقت اس پر نہیں جاؤں گا ورنہ وقت زیادہ لگ جائے گا. کوئی حکمت تھی کہ ان کو ختم نہیں کیا، قوم نوح کی طرح، قوم ہود کی طرح، قوم سمود کی طرح، قوم شعیب کی طرح ختم نہیں کیا، باقی رکھا. یہ اللہ تعالی کی خصوصی حکمت ہے. میں کتاب کا اعلان کروں گا، اس میں ان باتوں پر آپ تفصیل سے پڑھ لیجیے. بلکہ اللہ تعالیٰ نے ایک اور رحمت فرمائی. حضرت مسیح علیہ السلام کے 600 برس بعد اپنا جب آخری رسول بھیجا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو انہیں ایک موقع دیا کہ اب بھی میں تمہیں ایک موقع دے رہا ہوں. تم نے میرے اس رسول کا انکار کیا، اسے کافر مرتد قرار دیا تھا، اپنے بس پڑتے سولی پر چڑھا دیا تھا، تم گردن زدنی ہو چکے تھے، تم عذاب استیصال کے مستحق ہو چکے تھے. ٹھیک ہے، ہماری کوئی خصوصی حکمت ہے کہ ہم نے وہ کام نہیں کیا تمہارے ساتھ، لیکن ہماری خصوصی رحمت یہ ہے کہ اب پھر موقع تمہیں دے رہے ہیں. عسیٰ ربکم ان یرحمکم وان عدتم عدنا. اگر تم محمد کے دامن میں آ جاؤ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ قرآن شاہدرہ ہے ہماری رحمت کا. ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. راستہ ہدایت کی طرف دکھانے والا سب سے سیدھا راستہ. آؤ اب بھی ہم معاف کر سکتے ہیں تمہاری اس کوتاہی کو جو تم نے کی، لیکن افسوس صد افسوس اس قوم نے بحیثیت مجموعی اللہ تعالیٰ کی اس رحمت سے بھی اور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو ان کے لیے ایک موقع تھا کہ توبہ کرتے اور عذاب الہی سے چھٹکارا پا جاتے، انہوں نے اس سے فائدہ نہیں اٹھایا، لیکن بدترین دشمن ہو گئے. ان اشد الناس عداوۃ للذین آمنوا الیہود والذین اشرکوا. شدید ترین جو ہے دشمنی اہل ایمان سے، اہل اسلام سے در حقیقت وہ یہود کو ہے اور مشرکین کو ہے. نتیجہ کیا ہوا؟ ان کو معزول کر دیا گیا.
امت محمد کو اس مقام پر لے آیا گیا. کنتم خیر امت اخرجت للناس. اے مسلمانوں، اب تم ہو وہ بہترین امت جسے دنیا والوں کے لیے ہم نے برپا کیا ہے. تؤمنون باللہ، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. پوری زمین پر ہمارے نمائندے تم ہو، ہمارے حدود تم جاری کرو گے، ہماری بات تم عام کرو گے، ہماری نمائندگی تم کرو گے. اس پر اس امت کا وہی رد عمل ہوا جو ابلیس کا ہوا تھا، وہی تکبر اور وہی حسد من عند انفسہم. ہماری 2000 سال کی حیثیت آج ختم ہو گئی. ہم ٹھیکیدار رہے نبوت کے، 1400 برس تک ہمارے اندر نبوت کا تاج ٹوٹا ہی نہیں. کتنی کتابیں ہمیں دی ہیں. ہم تو اپنے خیال میں نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہم تو اس کے بیٹوں کے مانند ہیں، اس کے چہیتے ہیں، لاڈلے ہیں. وی آر دی چوزن پیپل آف دی لارڈ. یہ کیا ہوا؟ ہم معذور کر دیے گئے. اور یہ ایک جاہل قوم میں سے اٹھنے والی امت، ایک بے پڑھا لکھا انسان، نبی امی، اس کی امت آج وہ اس مقام پر. تو ظاہر بات ہے کہ دشمنی، حسد، اس کا الاؤ اس قوم کے اندر ہے. یہ آگ دہک رہی ہے. اب ایک بات اور نوٹ کر لیجئے، حضرت مسیح کو تو انہوں نے سولی پر چڑھایا ہی تھا. ان کا ایک شخص جو ہے بھیس بدل کر حضرت مسیح کے آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد، جب تک حضرت مسیح دنیا میں تھے وہ بدترین دشمن تھا، جس کو سینٹ کہتے ہیں، یہ سینٹ پال، جس کے لیے صحیح لفظ جو ہے شیطان پال ہے. بدترین دشمن تھا حضرت مسیح کا. جب ان کے رفع سماوی ہو گئی، اس نے لبادہ اوڑھا، مجھے مکاشفہ ہوا ہے اور مسیح سے میرا ہم کلام ہوا ہے، میں اس کے دین میں اب داخل ہو گیا ہوں. اور انٹرنل سیبوٹاج کیا، دین مسیحی کا حلیہ بگاڑ دیا. حضرت مسیح کی تعلیمات ختم ہو کر رہ گئی، توحید تسلیس میں بدل گئی، شریعت موسوی ساقط کر دی گئی. حضرت مسیح نے کہا تھا میں صرف بنی اسرائیل کے لیے آیا ہوں، اس نے پوری دنیا کے اندر تبلیغ شروع کر دی. اور تبلیغ میں مشکل کیا تھا؟ کوئی قانون تو ہے ہی نہیں، کوئی لا نہیں، کوئی شریعت نہیں، بس مان لو مسیح کو تو وہ تمہاری طرف سے کفارہ پہلے ہی بن کر، قربانی کا بکرا بن کر سولی چڑھ چکا ہے، صرف مان لو گے نجات ہو جائے گی. بڑا آسان مذہب، اس سے زیادہ دنیا میں کوئی آسان مذہب ہے ہی نہیں. نہ کوئی نماز ہے، نہ کوئی روزہ ہے، نہ کوئی حرام ہے، نہ کوئی فرض ہے، کچھ بھی نہیں. لہذا عیسائیت جو اصل عیسائیت تھی نسیم منسیہ ہو گئی. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ساتھ بھی انہوں نے یہی داؤ کھیلا تھا. وہی عبداللہ ابن سبا، یہودی یمن کا، اس نے اسلام کا لبادہ اوڑھا، آ گیا. بنو ہاشم اور بنو امیہ کے درمیان پرانی جو بھی تھی چشمک تھی، مقابلہ رہتا تھا، اس کو ہوا دی. حضرت علی کو خدا بھی کہہ دیا. خلافت کے اصل حقدار تو حضرت علی ہے. یہ کون ہے؟ یہ تو غاصب ہے ابو بکر عمر. وہ دونوں تو خیر فوت ہو چکے تھے. عثمان، حضرت عثمان کے خلاف جو پروپیگنڈا کیا ہے، طوفان کھڑا کر دیا، جس کے نتیجے میں کہ حضرت عثمان کی شہادت ہو گئی. اور وہ انٹرنل سیبوٹاج جس کا میں ذکر کر چکا ہوں اس نے کیا ہے. لیکن اس کے بعد انہوں نے چال چلی. جب مسلمان اسپین پر حملہ آور ہوئے، کیونکہ اسپین میں ان پر عیسائی بہت تشدد کرتے تھے، اس لیے کہ عیسائی تو حضرت مسیح کو اللہ کا بیٹا مانتے، یہ کہتے باسٹرڈ، حرامزادہ، سن آف مین. اور انہوں نے تو اسے کافر قرار دیا اور اسے سولی پر چڑھایا. تو ظاہر بات ہے ان کے درمیان کیسے؟ یہ تو سانپ اور نیولے کا بیر تھا نا. تو شدید پرسیکیوشن تھی یورپ میں ان کی، یہودیوں کی. انہوں نے یہ کیا، مسلمانوں کی مدد کی عیسائیوں کے خلاف اسپین کے سطح میں. اب مسلمان ان کے زیر بار احسان ہو گئے، طارق ابن زیاد. لہذا اسپین میں پھر ان کو مسلمانوں نے سرپرستی دی بہت بڑی. اسپین میں انہوں نے اپنا مرکز بنایا اور اسپین کی یونیورسٹیوں سے جو علم پھیل رہا تھا، اسپین کے ساتھ ملتا ہوا فرانس ہے، پھر جرمنی ہے، ذرا نیچے ٹانگ نکلی ہوئی اٹلی، 3 ملک ہیں یہ جن میں کہ اسپین کی یونیورسٹیوں سے، ٹولیڈو
کارڈووا گریناڈا کی یونیورسٹی، عظیم یونیورسٹی ہے، وہاں سے جو روشنی اسلام کے راستے سے جا رہی تھی، انہوں نے اس میں کچھ سیاہیاں گھولنی شروع کر دی بیٹھ کر اسپین میں۔ یہ اچھی طرح نوٹ کر لیجئے کہ بن گوریون جو ہے اس نے جو کتاب لکھی ہے اس میں مانا ہے مسلم اسپین واز دی گولڈن ایرا آف اوور ڈایاسپورا۔ سن 70 کے بعد سے رومیوں نے جو انہیں نکالا تھا فلسطین سے اور ان کا ہیکل سلیمانی جو دوسری مرتبہ بنایا تھا اسے گرایا تھا، اس وقت سے لے کر یہ باہر منتشر تھے، فلسطین میں تو ان کے قدم بھی نہیں آ سکتے تھے جب تک عیسائیوں کی حکومت نہیں ہے۔ کوئی یہودی داخل نہیں ہو سکتا تھا یروشلم میں، بالکل نہیں۔ اور جب حضرت عمر کے ہاتھوں فتح ہوا تو عیسائیوں نے یہ طے کروایا کہ حضرت عمر نے جب کہا کہ یہ اوپن سٹی ہوگا، یہودی بھی آ سکتا ہے، عیسائی بھی آ سکتا ہے، سب کا مقدس شہر ہے، لیکن کہا نہیں، آ سکتا ہے یہودی، زیارت کے لیے آئے لیکن یہاں آباد نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ جو معاہدہ ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا، جو اس وقت کے عیسائیوں نے ہینڈ اوور کیا ہے، جب چارج دیا ہے بیت المقدس کا، تو اس کے اندر ان کی طرف سے یہ شرط تھی کہ یہاں یہودیوں کو آباد نہیں ہونے دیں گے آپ۔ اس دور کو کہتے ہیں ڈایاسپورا۔ ڈایاسپورا ختم ہوا ہے اس صدی میں آ کر 1917 کے بالفور ڈکلریشن کے نتیجے میں، پھر انہیں فلسطین کے اندر حق دیا گیا کہ تم آ سکتے ہو، آباد ہو سکتے ہو۔ ورنہ عثمانی خلافت کے دور میں بھی وہی حضرت عمر کا حکم چلتا رہا مسلسل۔ سلطان عبد الحمید کو بڑی سے بڑی رشوت پیش کی یہودیوں نے کہ ہمیں تم اجازت دے دو کہ آباد ہو جائیں فلسطین کے اندر، نہیں۔ چنانچہ انہوں نے خلافت کا بیڑا غرق کرا دیا فری میسنری کے ہاتھوں۔ مصطفیٰ کمال پاشا فری میسن تھا۔ خلافت ختم ہوئی تو نہیں ہوئی ہے، چاک کر دی ترک نادا نے خلافت کی قبا، سادگی اپنوں کی دیکھ، اوروں کی عیاری بھی دیکھ۔ یہ فری میسن کی عیاری تھی جو خلافت ختم ہوئی، اس لیے کہ خلافت عثمانی بھی اڑی ہوئی تھی اس پر کہ یہودیوں کے آباد ہونے نہیں دیں گے۔ خلافت ختم ہوئی، برطانیہ کا مینڈیٹ آیا، برطانیہ نے اجازت دے دی 1917 میں، آؤ۔ بہرحال یہ لمبی بات ہو جائے گی۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ انہوں نے وہاں قدم جمائے اور عیسائیت کی پیٹھ میں چھڑا گھونپا۔ جو روشنی اسلام کے ذریعے سے پھیل رہی تھی وہ علم کی روشنی تھی، سائنس کی روشنی تھی۔ انہوں نے اس میں جو سیاہی گھولی، مجھے وہ شعر یاد آ رہا ہے، کون سیاہی گھول رہا ہے وقت کے بہتے دریا میں۔ ایک شیطانی قوت جو ہے اس نے سیاہی کیا گھولی؟ نمبر 1، سیکولرزم ہونا چاہیے، ریاست کا اور مذہب کا کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے۔ سائنس کو بالکل بے خدا ہونا چاہیے، سائنس سے اور مذہب سے کوئی تعلق نہیں۔ مذہب اور سائنس جدا، مذہب اور ریاست جدا۔ سود کے ذریعے سے ہمیں اجازت دی جائے کہ ہم یہاں پر اپنا ہتھ کنڈا جو ہے اور اپنا جال پھیلا سکیں۔ اور جنسی آوارگی، یہ انسان کی آزادی ہے، حریت ہے، کوئی کسی طرح اپنی جنسی تسکین کرنا چاہتا ہے، آپ کون ہوتے روکنے والے؟ ہم جنس پرستی ہو، سوڈمی ہو، لیسبین ہو، کوئی ہو، زنا ہو، بالرضا ہو تو کوئی اعتراض نہیں، کسی کو کیا اعتراض ہے؟ ہاں، شادی شدہ عورت ہے تو شوہر مقدمہ کر سکتا ہے کہ میرا حق تھا جس میں کسی اور نے ڈاکہ ڈال دیا ہے۔ یہ ایک دیوانی مقدمہ ہوگا، کوئی فوجداری مقدمہ نہیں ہوگا۔ عورت کو آزادی ہے، وہ اپنے آپ کو پبلک میں لائے، تبرج کرے، اپنی قیمت وصول کرے۔ یہ سارے فلسفے یہودیوں کے داخل کردہ ہیں مغرب کے اندر، جس کے نتیجے میں یہ مغرب کی تہذیب جو ہے عالمی اب جو بن چکی ہے، اس کا فلسفہ یہ ہے یہودیوں کا پیدا کردہ۔ اور انہوں نے مذہبی سطح پر پروٹیسٹنٹ مذہب پیدا کیا، کیتھولکس، وہ ابھی تک ان کے دشمن چلے آ رہے تھے، حال ہی میں انہوں نے کیتھولکس کو فتح کیا ہے، حال ہی میں، یہ بہت ریسنٹ معاملہ ہے۔ لیکن پروٹیسٹنٹزم جو ہے در حقیقت یہود کا پیدا کردہ ہے، جیسے ہمارے ہاں شیعیت عبداللہ ابن سبا کی پیدا کردہ ہے۔ شیعان عثمان، شیعان علی دو میں تقسیم کر کے، اس کے بعد شیعان عثمان کا نام تو بدل گیا، وہ تو سنی ہو گئے، اور شیعان علی وہ شیعان علی رہ گئے، وہ شیعہ ہیں۔ یہ عبداللہ ابن سبا کا فتنہ تھا، حضرت علی نے تو ان کو زندہ جلایا تھا، عبداللہ ابن سبا کو اور اس کے 40 آدمیوں کے ساتھ، اس لیے کہ وہ کہتے تم خدا ہو۔ الوہیت علی کا عقیدہ انہوں نے پیش کیا۔ پال نے تو حضرت مسیح کو خدا کا بیٹا بنایا تھا، انہوں نے خدا کا، اب کیا لفظ میری زبان پہ کوئی نامناسب نہ آ جائے، خیر خدا بنا دیا۔
ہر چند علی کی ذات نہیں ہے خدا کی ذات، لیکن نہیں ہے ذات خدا سے جدا علی۔ اور غالب جیسا شاعر کہتا ہے مشغول حق ہوں بندگی بو تراب میں اگر بو تراب حضرت علی کی بندگی کر رہا ہوں، غلامی کر رہا ہوں، تو اصل میں تو خدا کی بندگی کر رہا ہوں۔ یہ سارا فتنہ جو تھا، بہرحال یہ جو یورپ کے اندر نئی تہذیب انہوں نے برپا کی، اس کے ساتھ ہی ان کی ایک تنظیمی ایک موومنٹ شروع ہوئی پوری دنیا کو اپنے تسلط میں لینے کے لیے، اس لیے کہ یورپ کو تو انہوں نے فتح کر لیا، جنسی آوارگی بڑھا دی، اخلاقی طور پہ کھوکھلا کر دیا، سودی ہتھ کنڈوں کے ذریعے سے، جیسے کہ علامہ اقبال اس صدی کے آغاز میں دیکھ آئے تھے، فرنگ کی رگے جہاں پنجائے یہود میں ہے، سودی کاروبار کی اجازت جو کہ پوپ کے زمانے میں حرام تھی، بالکل کوئی سود کی اجازت نہیں تھی یورپ کے اندر، حرام مطلق، پروٹیسٹنٹ مذہب کے تحت انہوں نے اجازت حاصل کی۔ پھر یہ ملکوں کو لڑاتے تھے آپس میں، چھوٹے چھوٹے ملک تھے نا، بے شمار ملک تھے یورپ کے اندر، آپس میں لڑائی کروائی، اب ان کو اسلحہ کے لیے قرضے کی ضرورت ہے، اسے بھی قرضہ دیا اسے بھی قرضہ دیا، منہ مانگے ریٹ کے اوپر جو ہے سود کے اوپر، اور ساری دولت جو ہے انہوں نے سنبھال لی، ہاؤس آف راس چائلڈز، اور یہ بڑے بڑے جو بینکرز تھے، گویا کہ یورپ کی حکومتیں جو ان کی مقروض ہو کر رہیں گی۔ فرنگ کی رگے جہاں پنجائے یہود میں ہے۔ اس کے ساتھ انہوں نے ایک اور بہت بڑی چالاکی چلی، آرڈر آف الومیناٹی قائم کیا 1776 میں۔ پوری دنیا کے ذہین لوگوں کو پہلے سپاٹ کرو، کہاں کہاں ذہین آدمی ہیں، انہیں قابو میں کرو، انہیں کچھ وظیفے دے کر بلاؤ اپنے ہاں، ان کی برین واشنگ کرو۔ یہ بڑے بڑے فاؤنڈیشنز جو بنی ہیں، وظیفے دیے جا رہے ہیں، لوگ جا رہے ہیں، بڑے خوش ہیں، ہمیں وظیفے مل رہے ہیں، ہم امریکہ جا رہے ہیں، تعلیم حاصل کریں گے۔ وہ جا کر وہاں پہ کیا ہوتا تھا، ان کا ذہن صاف کیا جائے، اسلام اس میں سے نکال کر الحاد اور مادیت اور مادہ پرستی اور شیطنت اور شہوانیت جو ہے اس کی پوری طرح تخلیقی کر دی جائے، تاکہ تمام دنیا کے جو ذہین عناصر وہ ہمارے قابو میں ہیں۔ پھر ان میں سے ہر ایک کے اپنے پاس فائل بنا لیتے تھے، یہ دیکھو تمہارا ریکارڈ ہمارے پاس ہے۔ آپ سوچئے کس طرح شاہ فیصل شہید کو اس کے ایک بھتیجے نے شہید کیا ہے، اور وہ بھتیجا جس کی تصویر آئی تھی کہ یہودی لڑکی اس کے کندھے پر سوار ہے۔ سیکس میں پھنساؤ ان کو، پھر ان سے کام لو، کرو، اگر نہیں کرو گے تو دیکھو تمہارا ریکارڈ ہمارے پاس، ہم تمہارے ملکوں کو بھیج دیں گے، تم یہ کرتے رہو، ورنہ جو ہم کہہ رہے ہیں کرو۔ آرڈر آف الومیناٹی 1776، جو $1 بل جو ہے، $1 نوٹ، اس کے اوپر جو 1776 ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ امریکہ کی جنگ آزادی کا سال ہے، نہیں، یہ آرڈر آف الومیناٹی کا جو ہے اس کی تاسیس کا سن ہے۔ اس وقت انہوں نے دنیا کو نعرہ دیا، آرڈرس نوو سیکولورم، اے نیو سیکولر آرڈر آف دی ورلڈ، یہ ہمیں بنانا ہے۔ فری میسنری کو بہت بڑے پیمانے کو آرگنائز کیا، اس کے ذریعے سے انقلابات برپا کروائے، ان کو ان سے لڑاؤ، ان کو ان سے لڑاؤ، اپہیولز ہو، توڑ پھوڑ ہو، فری میسنری کے ذریعے۔ جیسے کہ میں نے بتایا مصطفیٰ کمال پاشا گرے ولف، ان کی سوانح عمری پر انگریزی میں جو کتاب چھپی تھی سب سے پہلے، گرے ولف، ساتھ ہے اس میں تو فری میسن تھا، اعلی کار یہودیوں کا بنا، اسلام کی جڑیں کھودی پورے ترکی میں سے، یہاں 400 برس تک خلافت کا مرکز رہا ہے، وہاں پردہ حرام، وہاں عربی میں نماز پڑھنا حرام، وہاں عربی میں اذان دینا حرام۔ کیا کچھ ہوا ہے دنیا میں، اسی صدی میں ہوا ہے، کوئی بہت پرانی بات نہیں ہے، اسی صدی میں ہوا ہے۔ وہ ترک جو خلافت کے جو ہے امین رہے ہیں 400 برس تک، عالم اسلام کے سب سے بڑے محافظ، دی گریٹ آٹومان امپائر، اس کا یہ حشر ہوا ہے، اسی کے ریمینز ہے نا۔ یہ کوسوو میں کیا ہے، کیوں ہے، بوسنیا میں کیوں ہے، یہ سب کے سب اس گریٹ آٹومان امپائر کے اثرات ہیں نا، باقیات الصالحات ہے جو مسلمان وہاں آباد ہیں، ان کی برین واشنگ بہت ہو گئی، ان کی تہذیبی طور پر ان کو جو ہے بہت بدل دیا گیا، لیکن نام تو اللہ اور اس کے رسول کا ان کے پاس ہے ابھی۔ لیکن یہ سارا کا سارا ہے تو وہی معاملہ گریٹ آٹومان امپائر کا، لیکن وہ ختم ہوئی، چھوٹا سا ایک ملک ترکی رہ گیا، اور وہ ترکی بھی ہاتھ جوڑ جوڑ کے مجھے بھی اپنے یورپین یونین میں شامل کر لو، ابھی تک تو ٹھوکریں مار رہے تھے، اب کچھ تھوڑی سی امید دلائیے کہ ہاں تم آ سکتے ہو، ورنہ یہ کہ میرا یہ حال بوٹ کی ٹو چاٹتا ہوں میں، اور ان کا یہ حکم دیکھ میرے فرش پر نہ رینگ،
اس حالت میں وہ ٹھوکرے مارتے رہے ترکی کو کہ ان کی درخواست جو تھی کہ مجھے یورپین یونین کے اندر شامل کیا جائے، نہیں۔ بہرحال اس وقت میری اس ساری گفتگو کا حاصل کیا ہے؟ اس وقت دنیا میں جو شر کی طاقت ہے وہ ابلیس دی انویزیبل، اس کا لاؤ لشکر جو جنات میں سے انویزیبل ہے، انہو یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم، اے بنی آدم وہ ابلیس اور اس کا لشکر جو ہے تم پر وہاں سے حملہ آور ہوتے ہیں جیسے تم انہیں نہیں دیکھتے، وہ جنات ہیں، نہیں دیکھ سکتے تم انہیں، وہ تم پر حملہ آور ہوتے ہیں۔ انہو یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم۔ اور عالم انسانیت میں اس ابلیسیت کا سب سے بڑا ایجنٹ یہود، دونوں زخمی سانپ ہیں۔ ابلیس کو زخم لگا تھا کہ آدم کو مجھ پر فوقیت دے دی گئی، اور ان کو یہ زخم لگا ہوا ہے کہ ہمارا مقام تھا 2000 برس تک جو امت محمد کو دے دیا گیا، لہذا دشمنی ان کے رگ و پے کے اندر اسلام کی، محمد الرسول اللہ کی، امت مسلمہ کی، یہ ان کے وجود کے اندر سرایت کیے ہوئے۔ اسی پر ایک کتاب بھی لکھی تھی ولیم وائی کرم نے، پونز ان دی گیم، کہ باقی جتنے بھی انقلابی لیڈر فلاں یہ ہے اور وہ ہے، مارکس ہے اور یہ سب کے سب تو در حقیقت پتلیاں ہیں، اصل میں یہ سارے کے سارے جو تار کھینچتے رہے ہیں یہ یہودی ہیں، زائدس ہے۔ اچھا اب سنیے، آرڈر الومناٹی بنایا، فری میسنری بنایا، اور اس کے بعد موسٹ ریسنٹ زائنزم ایک تحریک کی حیثیت سے شروع ہوئی۔ 1897 میں ایلڈرز آف دی زائن، بڑے بڑے جو بینکرز تھے، بلینز کے جو لوگ ایک چیک لکھ سکتے ہیں، انہوں نے زائنزم اور پروٹوکولز آف دی ایلڈرز آف دی زائن مرتب کر کے 1897 میں ایک تحریک کا آغاز کیا۔ اس تحریک کا ایک سیاسی پروگرام تھا، خلافت کا خاتمہ کرایا، برطانیہ کے ذریعے سے فلسطین میں آباد ہونے کی اجازت لی، کچھ جبر سے، کچھ منہ مانگے دام دے کر فلسطینی مسلمانوں سے ان کے مکان، ان کے دکانیں، ان کے کھیت خریدے، قدم جما لیے۔ پھر 1948 میں اسرائیل کی ریاست قائم کروا لی۔ پہلی جنگ ہوئی، عربوں کو شکست ہو گئی۔ دوسری جنگ 67 کی ہوئی، بہت بڑی شکست ہو گئی عربوں۔ وہ ہے اسرائیل، ایک ایجنڈا ان کا اس طریقے سے مکمل ہو رہا ہے۔ دوسرا معاشی ایجنڈا، پوری دنیا کو ہمیں جکڑنا ہے اپنے معاشی چنگل میں۔ اب اس کا ایک فلسفہ ہے، اس کو اچھی طرح سمجھ لیجیے آپ۔ فلسفہ ان کا یہ ہے کہ دیکھیے پورے انسان صرف ہم ہیں، یہ باقی جو غیر یہودی ہیں، گوئمز اور جنٹائلز، یہ انسان نما حیوان ہے، انسان نہیں ہے۔ تو جیسے انسانوں کا حق ہے کہ وہ حیوانوں سے فائدہ اٹھائے، ایکسپلائٹ کرے، گھوڑے کو اپنے تانگے میں جوتے، حق ہے نا، اسی طرح یہودیوں کو حق ہے کہ بقیہ پوری نوع انسانی کو جس طرح چاہے ایکسپلائٹ کریں، جس طرح چاہے ان کا خون چوسیں، جس طرح چاہے ان کو دھوکہ دیں، ان سے فریب کریں، لیکن یہ کہ ان سے ہر طرح کا ناجائز انتفاع ان کا حق ہے۔ اس کے لیے دو ایجنڈے ان کے چل رہے ہیں۔ ایک ایجنڈا وہ ہے کہ جو زیادہ مذہبی یہودی اس کو زیادہ اہمیت دیتا ہے، اور یہ اللہ کا شکر ہے ان میں یہ کانفلکٹ ہے، اور یہی کانفلکٹ ہمارے لیے مبارک ثابت ہوگا۔ اور ایک ایجنڈا وہ ہے جس کو کہ سیکولر یہودی زائنسٹ جو ہے وہ زیادہ اہمیت دیتا ہے۔ زائنزم کا پروگرام یہ ہے کہ پوری دنیا کو اکنامک ریجنز میں تقسیم کر دو، یہ نیشن سٹیٹس اور یہ قیدیں ویدیں، یہ ہماری جو ہے ایکسپورٹ پالیسی ہے، یہ ہم اگر امپورٹ آئے گا تو یہ ٹیکس لگا دیں، نہیں، سب ختم کرو، یہ اکنامک ریجنز بن جائیں۔ وہاں پر لوکل پاپولیشن لیبر کی حیثیت سے کام کرے گی، سرمایہ بھی ہم ان سے لیں گے، مینجمنٹ ہماری ہوگی، ٹیکنیکل نو ہاؤ ہمارا ہوگا، تو جو بھی کچھ ہوگا اس میں سے ملائی ہم کھائیں گے، اور صرف چھاچھ جو ہے وہ ان کو بھی دیتے رہیں گے۔ جیسے گھوڑے کو بھی تو آخر شام کو اگر کچھ دانہ نہ ڈالا جائے تو اگلے دن کیسے جوتیں گے اس کو، تو کچھ تو دینا پڑے گا، سبسسٹنس لیول تو دینا پڑے گا۔ لیکن یہ کہ پوری نوع انسانی کو ریڈیوس کر دو کہ وہ حیوان بن جائے، جیسے گھوڑا ہو یا جو بھی لدو اونٹ ہو، یا جو بھی آپ کا رہٹ کے اندر چلنے والا بیل ہو، یا جو ہل میں جتا ہوا بیل ہے وہ بن جائے حیوان، اور ذرا ان میں کوئی احساس وغیرہ پیدا ہو تو شہوت کے راستے سے اس کو تسکین دے دو۔
جاؤ اپنی جنسی جو ہے آسودگی کے ذریعے سے سکون حاصل کر دو، اور زیادہ ہے تو منشیات کے ذریعے سے سکون حاصل کر دو۔ ہاں ان میں سے جو ذرا ذہین لوگ ہوں انہیں مینیجرز کی حیثیت سے امپلائے کر لو، MBA کرواؤ ان سے، تو وہ ہمارے ایجنٹ ہو جائیں گے، انہیں ذرا تنخواہیں اچھی دے دیں گے، لیکن جو ان کو جو تنخواہیں دیں گے کنزیومر سوسائٹی بنا کر وہ بھی واپس لے لیں گے۔ جو کماؤ خرچ کرو لگاؤ، اور وہ سارے پروڈکشن تو ہماری ہوگی۔ اعلیٰ سے اعلیٰ ٹیلی ویژن سیٹ لو، پیسے آ گئے ہمارے پاس، بڑی سے بڑی کار لو، پھر پیسے آ گئے ہمارے پاس۔ یہ ہے نظام اس عالمی معیشت کا کہ جو ان کا پوری دنیا کو اپنے پھندے میں پھنسا لینے کا ایک بہت سمجھیے سوچا سمجھا، بہت غور و فکر کیا ہوا، ویل تھاٹ اوور ایک پروگرام۔ دوسری طرف ہے مذہبی یہودی، وہ جن کی تصویریں آپ نے دیکھی ہوں گی، لمبی لمبی زلفیں، کالے ہیٹ، کالی اتکنیں لمبی، لانگ کوٹس، داڑھیاں لچھے دار، مذہبی یہودی۔ اس کا پروگرام یہ کہ ایک تو گریٹر اسرائیل ریاست ہم نے قائم کرنی ہے، جو حضرت سلیمان کی بلکہ مکابی سلطنت کی جو حدود تھیں وہ ساری حدود آئیں گی، دریائے نیل سے دریائے فرات تک، اور ترکی سے لے کر حجاز میں مدینے تک، یہ سب ہمارا ہے، گریٹر اسرائیل بنے گا۔ یہ ایک ریاست ہمیں قائم کر دی۔ اور جو ہمارا ٹیمپل بنایا تھا حضرت سلیمان نے، جسے گرا دیا تھا 587 قبل مسیح میں نبوکڈنیزر نے، پھر ہم نے 150-200 برس کے بعد دوبارہ بنایا تو سن 70 عیسوی میں ٹائٹس رومی نے اس کو گرا دیا تھا۔ اب وہ گرا پڑا ہوا، اب ہم نے اس کو بنانا ہے، اور یروشلم جو ہے وہ اسرائیلی ریاست کا جو ہے انڈیوائڈڈ انڈسپیوٹڈ جو ہے دارالخلافہ ہوگا، نتھنگ ڈوئنگ اباؤٹ یروشلم۔ یہ مذہبی طبقے کی بات ہے۔ اسی مذہبی طبقے کا ایک نمائندہ شخص وہ تھا گولڈسٹائن، جس نے کہ مسجد خلیل میں داخل ہو کر 40-50 مسلمانوں کو شہید کیا اور پھر خودکشی بھی کر لی تھی۔ ابھی اس کا بڑا دن منایا گیا، اس کا عرس منایا گیا اسرائیل میں۔ اسی مذہبی طبقے کا ایک آدمی وہ تھا کہ جس نے قتل کیا اسحاق رابین کو، نوجوان۔ کیوں؟ ہمیں تو گریٹر اسرائیل بنانا ہے، تم رقبے واپس کر رہے ہو، یہ رقبے تو ابھی کم ہے، ہمیں تو دریائے نیل تک لینا ہے، تم نے یہ سرائے سینا واپس کر دیا۔ اب جو یہود میراث کی بات شروع کر رہا ہے کہ گولان ہائٹ بھی واپس دے دوں گا، ظاہر بات ہے کہ جو یہودی مذہبی یہودی ہے وہ تو اس کا خون کھول رہا ہے، کسی درجے میں بھی وہ تیار نہیں اس کام کے لیے۔ ہمیں تو اور لینا ہے، دریائے فرات تک جانا ہے، تم جا کر کیا رہے ہو؟ یہ لینڈ فار پیس، تمہارا دماغ خراب ہوا ہے، یہ کشاکش ہے۔ کیوں ایک یہودی نے مارا؟ آپ سوچئے اسحاق رابین کو کیوں مارا، اور اس میں تصادم ہو رہے ہیں۔ یہ ایک کشاکش ہے، مذہبی یہودی اور سیکولر یہودی۔ سیکولر یہودی وہ ہے کہ جو چاہتا ہے کہ ہمیں آم کھانے ہیں، پیڑ گرنے سے کیا لینا ہے، کیا ہمیں گریٹر اسرائیل بنا کے ملے گا؟ ہم پوری دنیا کو اپنی معاشی سلطنت بنا لیں، پوری دنیا سے ہماری ملٹی نیشنلز جو ہے پیسہ کھینچ کے ہمارے پاس لے آئیں، ہمیں آم کھانے سے غرض ہے کہ پیڑ گرنے سے؟ آپ گریٹر اسرائیل بنائیں گے تو جو لوکل لوگ ہیں وہ آپ کے خلاف اٹھیں گے، آپ کو ماریں گے، آپ ان کو ماریں گے، فائدہ کیا ہے بھائی؟ ہمیں تو فائدہ چاہیے نا۔ تو اگر ہم ایک ورلڈ آرڈر بنا دیتے ہیں، گلوبلائزیشن ہم کر دیتے ہیں معیشت کی، اور معیشت کی ساری کنجیاں تو ہمارے ہاتھ میں ہیں، معیشت کے سارے لیورز جو ہیں وہ ہمارے ہاتھ میں ہیں، ایک دمبش دیں گے تو چاہے جس ملک کی معیشت کا بیڑا غرق کر دیں۔ تو یہ ہے اصل میں ایک تصادم جو اس وقت یہودیوں کے اندر ہے، سیکولر یہودی، زائنسٹ اور مذہبی یہودی کے درمیان۔ اس وقت جو صورتحال چل رہی ہے کہ جس میں بظاہر محسوس ہوتا ہے کہ صدر کلنٹن صاحب کی بڑی کوشش سے پھر اب ایک تو یہ کہ مزید کچھ رقبہ بھی واپس کیا ہے، فلسطینیوں کو دیا ہے یہودیوں نے، اسرائیل کا، اور کو 5% بینک جو ہے ویسٹ بینک آف جارڈن، اس کے رقبے میں سے اپنی فوجیں باہر نکالی ہیں۔ یہود براق جو ہے، یہ براق برق سے بنا ہوا ہے، وہ یہ بجلی والا ہے، یہ عربی اور جو عبرانی ہے تو بہنیں ہیں آپس میں، یا ماں بیٹیاں ہیں اور یا بہنیں ہیں، یا تو عبرانی کی بیٹی عربی ہے، اور یا یہ کہ کسی ایک زبان کے دونوں جو ہیں یہ اس کی بیٹیاں ہیں۔ یہود براق، اب یہ شلوم کہتے ہیں، سلام کو شلوم کہتے ہیں، اتنا ہی فرق ہے، شلوم ان کا بھی سلام ہے، شلوم ہے۔ تقویٰ، سینیگوگ تقویٰ، شکاگو میں ایک سینیگوگ ہے یہودیوں کی بڑی عبادت گاہ، اس پہ لکھا تھا سینیگوگ تقویٰ،
ہمارے بہت سے ساتھی بیچارے مسلمان جو وہاں آباد ہیں، میں نے ان سے پوچھا اسی آبادی، آپ نے سمجھا یہ لفظ کیا لکھا ہوا؟ نہیں، کبھی غور ہی نہیں کیا، فکر ہی نہیں نا۔ میں نے کہا یہ تقویٰ لکھا ہوا ہے، یہ سینگاگ تقویٰ ہے۔ لمسجد اسس علی التقویٰ من اول یوم، جو مسجد قباء کے لیے قرآن مجید میں الفاظ آئے ہیں، وہ مسجد جس کی بنیاد پہلے دن سے تقویٰ پر رکھی گئی، تو انہوں نے سینگاگ تقویٰ رکھا ہے اس کو۔ تو اسی طریقے سے ان کے تمام جو ہیں وہ الفاظ عربی عبرانی کے بہت قریب ہیں، لیکن اس کی شکل یہی ہے کہ یہ معاملہ جو ہے ان کے درمیان ایک تصادم ہوگا۔ جو سیکولر لوگ ہیں انہوں نے دو رشوتیں دے رکھی ہیں ان مذہبیوں کو کہ آپ کی دو باتیں جو ہیں وہ ہم تسلیم کریں گے۔ نمبر ایک یہ کہ یروشلم میں ہم کوئی سوال نتھنگ ڈوئنگ، یروشلم میں یہ ہمارا ہوگا، بالکل ایکسکلوسو ہمارا ہوگا، اور اسرائیل کا انڈیوائڈڈ کیپٹل ہوگا، ہم عربوں کے ساتھ اس کے معاملے کے اندر کوئی رعایت کرنے کے تیار نہیں۔ جب یہ پیس ٹاکس وہاں پہنچے گی ختم ہو جائے گی۔ نمبر دو یہ کہ مسجد اقصیٰ گرائیں گے اور تھرڈ ٹیمپل بنائیں گے، یہ وعدہ بھی ہے۔ یہ دو رشوتیں دی ہوئی ہیں انہوں نے مذہبی یہودیوں کو، جس کی وجہ سے مذہبی یہودی بھی ان کا ساتھ دے رہا ہے ابھی، لیکن بہت جلد یہ تصادم آئے گا، اور اس تصادم کا مطلب کیا ہوگا؟ یہ ساری پیس ٹاک، چاہے وہ وائی ریور ہیں اور یا وہ کہیں وہاں سے اوسلو سے شروع ہوئی تھی، کچھ بھی ہوا تھا، یہ سب ہوا منصورہ ہو کر ایک عظیم دھماکہ خیز فضا جو ہے مڈل ایسٹ کے اندر پیدا ہو جائے گی۔ یہ ہے وہ ہڈن ایجنڈا جس کے حوالے سے علامہ اقبال نے جو الفاظ کہے تھے، الہامی الفاظ ہیں، وہ خیر و شر کی کشاکش اپنے کلائمیکس کو پہنچنے والی ہے، جو روز اول سے چلی آ رہی ہے۔ دنیا کو ہے پھر مار کر روح و بدن پیش، تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا۔ تہذیب تو مغربی تہذیب ہے نا، آپ بھی اسی کے اندر مبتلا ہیں، وہی آپ کی شکل و صورت ہے، شیو آپ نے کی ہوئی ہے، یہ کوئی اسلامی تہذیب تو نہیں ہے، یہ تو مغربی تہذیب سے آپ سے سیکھا ہے۔ آپ کا اٹھنا بیٹھنا ہے، آپ کے ڈرائنگ روم ہے، آپ کے جو بھی نشست و برخاست کے طریقے ہیں، آپ کے کھانے پینے کے انداز ہیں، آپ کی ڈریسنگ کے اندر، کیا ہے مغربی تہذیب؟ یہ مغربی تہذیب دنیا کو ہے پھر مار کر روح و بدن پیش، تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا، اللہ کو پامر دیے مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا۔ اور ابلیس کی وہ مشینیں جو ہیں وہ سب سے بڑھ کر اس وقت جو ہے عالم عیسائیت پر۔ وہ بات میں بتانی بھول گیا کہ جہاں تک تو عیسائیوں میں سے ویسٹ کا تعلق تھا، وائٹ اینگلو سیکشن پروٹیسٹنٹس، یہ تو اول روز سے یہودیوں کے اعلی کار تھے، خاص طور پہ برطانیہ اور فرانس۔ لیکن جو یہ کیتھولکس تھے یہ یہودیوں کے دشمن تھے، یہودیوں سے ریکنسائل نہیں کر رہے تھے، اسی لیے ان کے لیے انہوں نے فنڈامنٹلسٹ کا لفظ ایجاد کر کے انہیں بدنام کیا۔ یہ بڑے فنڈامنٹلسٹ لوگ ہیں، یہ بڑے کٹر لوگ ہیں، یہ لوگ ہلنے کو تیار نہیں، یہ لبرلزم کی طرف آنے کو تیار نہیں، ان کے اندر مذہبی جو ہے عصبیت ہے۔ لیکن اب ہوتے ہوتے صورت یہ پیدا ہو چکی ہے کہ انہوں نے کیتھولسزم کو بھی فتح کر لیا ہے، چنانچہ یہ کوئی 10 سال کی شاید بات اب ہو چکی ہو، پوپ صاحب نے انہیں بری کر دیا ہے کہ مسیح کو مصلوب کرانے میں تمہارا کوئی ہاتھ نہیں۔ 2000 برس تک تو یہ یہودیوں عیسائیوں کے نزدیک یہودی تھے جنہوں نے کہ حضرت مسیح کو سولی دلوائی ہے۔ پولیٹس پونٹس جو تھا گورنر اس وقت کا رومن پلاٹس پونٹس، جس نے اپنے ہاتھ بھی دھو دیے تھے، موجود ہے، یہ لکھا ہوا موجود ہے انجیل کے اندر کہ اس نے کہا دیکھو میں اپنے آئی واش مائی ہینڈ آف دی بلڈ آف جیسس، میں اپنا ہاتھ دھو رہا ہوں، میرے اوپر الزام نہیں آئے گا، یہ تم ہو جو پھانسی دلوا رہے ہو اس کو۔ پوپ صاحب نے ڈکری دے دی کہ نہیں یہ بری ہے۔ اور یہ اسحاق ویبین جب آیا تھا، جب یہ گفتگو شروع ہوئی تھی پیس ٹاکس واشنگٹن میں، تو واپسی پر پوپ سے ملاقات کر کے اسپیشل آڈینس پوپ کے ساتھ، اور وہاں اس نے ایک 3000 سال پرانا جو ہے تحفہ پیش کیا تھا، ایک جگ تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کا، ان کے زمانے کا، وہ پیش کیا۔ اس امانت کی 3000 سال تک ہم نے جو ہے حفاظت کی، اب میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ اور پوپ صاحب نے تسلیم کر لیا کہ اسرائیل کا دارالخلافہ یروشلم ہوگا، اور ویٹیکان کی جو چھوٹی سی حکومت ہے اس کا بھی جو سفارت خانہ ہے وہ یروشلم میں آئے گا۔ اس وقت جو ہے یہ یہودی عالم عیسائیت کو پورے طور پر اپنے شکنجے میں لے چکے ہیں، ان سے تابع ہو چکے۔ یہ جو کشاکش اب آنے والی ہے
اس کے چند لینڈ مارکس ہیں بہت اہم. نمبر 1، آرمگڈون، ایک بہت بڑی جنگ آنے والی ہے، جس کا کہ سورہ کہف کے شروع میں پہلی آیت میں ذکر ہے. الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا لینذر باسا شدیدا من لدنہ. بہت بڑی جنگ ہے جس کے بارے میں خبردار کرنے کے لیے حضور آئے. الملحمۃ العظمیٰ کے نام سے آپ نے اس کی خبر دی ہے. اس جنگ کا چھوٹا سا ٹریلر جو ہے وہ ہو چکا ہے خلیج کی جنگ کی شکل میں. کتنی قوتیں آئی تھی ایک ملک پر. حدیث میں آتا ہے اس جنگ کا بھی وہی دور ہوگا جو اب بڑی جنگ آنے والی ہے. پہلے عیسائی قوتیں جو ہیں مسلمانوں پر حملہ آور ہوں گی. 80 علم ہوں گے اور ہر علم کے نیچے 12,000 عیسائی فوج ہوگی. یہ نیٹو کو جو اثر نو آرگنائز کیا گیا ہے یہ یوں ہی نہیں ہے، لیکن غالباً کوئی بیلنس آف پاور جو ڈیولپ ہو رہا ہے اب چائنا اور رشیا کی وجہ سے، غالباً ایٹمک ہتھیار استعمال کرنے کی نوبت نہیں آئے گی. اور جب کامبیٹ ہوگا مسلمان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. آغاز میں بہت شدید نقصان ہوگا مسلمانوں کو، اتنا نقصان ہوگا کہ حضور فرماتے ویل للعرب من شر قد اقترب، ہلاکت اور بربادی ہے عرب کے لیے اس تباہی سے جو آنے والی ہے. لیکن پھر پاسا پلٹے گا، اس لیے کہ مسلمان مرنے کو تیار ہے اور یہ مرنے کو تیار نہیں. جو حال اس وقت ہو رہا ہے چچنیا کے اندر، پاسا پلٹتا نظر آ رہا ہے دوبارہ. اس وجہ سے اگرچہ بہت شکست ہوگی، ہمارے تمام ممالک نکل جائیں گے، یہودی فوجیں جو ہیں وہ مدینہ منورہ میں داخل تو نہیں ہو سکیں گی، مدینہ تک پہنچ جائیں گی. ترکی سارا ختم ہو جائے گا، شام یہ سب کے سب جو ہیں ان کے ہم سے نکل جائیں گے. بڑا قتل عام ہوگا، اتنا قتل عام ہوگا. حدیث میں آتا ہے کہ ایک پرندہ میلوں اڑتا چلا جائے گا، اسے اترنے کے لیے کوئی 1 انچ جگہ نہیں ملے گی کہ جہاں پر لاش نہ پڑی ہوئی ہو. لیکن پھر پاسا پلٹے گا. عرب میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایک رہنما جو ہیں سامنے آئیں گے، حضرت مہدی. پھر ان کے ساتھ ہو کر لوگ جو ہیں پہلے عرب کے اندر ایک اسلامی حکومت قائم کریں گے. ان کی مدد کے لیے آئیں گی فوجیں مشرق سے. عرب کھوکھلا ہو چکا ہوا ہے، فوجیں آئیں گی حضرت مہدی کی حکومت قائم کرنے کے لیے بھی مشرق سے. مشرق میں افغانستان بھی ہے، مشرق میں پاکستان بھی ہے. میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے. پھر جب ان کا پہلا معاملہ تو یہ ہوگا کہ یہودی کو یہ لوگ بٹھائے رکھیں گے جیسے خلیج کی جنگ میں بٹھائے رکھے. تم میدان میں نہ آؤ، ہم نپٹ رہے ہیں، ہم تمہاری جنگ لڑ رہے ہیں. جیسے شواس نے کہا تھا کہ ہم نے یہ جنگ جو لڑی ہے خلیج کی جنگ، یہ اسرائیل کی حفاظت کے لیے لڑی ہے. تم میدان میں نہ آؤ، تم پیٹریاٹک میزائل بھی لے لو بابا، اسکڈ میزائل کو ہوائی میں ختم کر دینا، تم بتاؤ، ہم جو تمہارے لیے جنگ کرنے کو تیار ہے. وہی معاملہ ہوگا. لیکن پھر جب ریورسل شروع ہوگی اور مسلمان جاں باز وہ جب عیسائیوں کا قلع قمع شروع کریں گے، ریورسل شروع ہوگی، پھر یہودی میدان میں آ جائے گا. اور ان کا ایک لیڈر ہوگا المسیح الدجال. وہ کہے گا میں ہوں وہ مسیح جس کا تم انتظار کر رہے تھے، اور میں اب یہ گریٹر اسرائیل قائم کر کے چھوڑوں گا. اس وقت پھر جو ہے حضرت مسیح علیہ السلام نازل ہوں گے. اس مسیح دجال کو وہ قتل کریں گے. اگر ایٹمک ہتھیار بھی استعمال کرے گا تو حضرت مسیح کے پاس وہ طاقتیں ہوں گی کہ جو ایٹمک کا بھی مقابلہ کر سکیں گی. حدیث میں آتا ہے کہ ان کی آنکھوں میں وہ تاثیر ہوگی کہ جہاں تک نگاہ جائے گی یہودی پگھلتا چلا جائے گا. کوئی لیزر ہوگی بہت بڑی جو اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا. یہ ہے آنے والے دور کی دھندلی سی ایک تصویر. میں نے اس موضوع پر جو کتاب لکھی، سابقہ اور موجودہ مسلمان امتوں کا ماضی حال اور مستقبل، اس کتاب میں یہ ساری چیزیں میں نے دی ہیں. اور یہ سن 93 میں نے تقریر کی تھی غالباً یہاں. تو عید الفطر کے موقع پر ایک جلسہ عام کی شکل اختیار کی تھی. 6-7 ہزار کا مجمع تھا جس میں میں نے تقریر کی تھی. پھر اس کے ایک ایک حصے کو میں نے لے کر نوائے وقت میں مضامین لکھے، پھر ان کو شائع کیا. سابقہ آخری جو ہے یہ 2 ڈورے ہیں، 2 پتنگے ہیں. ایک پرانی امت مسلمہ معزول شدہ یہودی جو اس وقت عیسائیت کو کنٹرول کر رہا ہے. وہ اکیلا نہیں، اکیلا تو کچھ بھی نہیں، وہ تو 0.2% بھی نہیں ہے پوری دنیا کی آبادی کا، جبکہ مسلمان کم سے کم 20% ہے. اندازہ تو کیجیے، 100 گنا زیادہ ہے مسلمان یہودی سے. لیکن وہ 0.2% جو ہے وہ کنٹرول کر رہا ہے امریکہ کو.
فرنگ کی رگیں جہاں آج کا فرنگ امریکہ ہے، اس کی پالیسیز یہودیوں کے ہاتھ میں ہے، اس کی اکانومی یہودیوں کے ہاتھ میں ہے. تو یہ بہت بڑا ایک مقابلہ آنے والا ہے، بہت بڑا مقابلہ آنے والا ہے. لیکن اس میں اپس اینڈ ڈاؤنز آئیں گے. عربوں کے اوپر یہ عذاب اس لیے جو ہے زیادہ آئے گا کہ وہ ہمارے اندر زیادہ فضیلت کے حامل تھے، ان کی زبان میں اللہ نے اپنی کتاب نازل کی ہے، لہذا انہوں نے اگر دین کو پیٹھ دکھائی ہے، انہوں نے کسی نے ماسکو کو اور کسی نے واشنگٹن کو اپنا قبلہ بنایا ہے، ان سے بڑھ کر مجرم کوئی نہیں. لیکن ساتھ ہی بھولیے نہیں، نمبر 2 مجرم پوری دنیا کی مسلمان امت میں مسلمانان پاکستان ہے. پاکستان اسلام کے نام پر بنایا گیا، رمضان مبارک کے 27ویں تاریخ کو وجود میں آیا. اسلام کا نام لاکھوں انسانوں کی جانیں گئی ہیں. کہاں ہے وہ اسلام؟ قائد اعظم نے فرمایا تھا کہ ہم پاکستان اس لیے چاہتے ہیں عہد حاضر میں اسلام کے اصول حریت و اخوت و مساوات کا ایک نمونہ پیش کریں. کہاں ہے وہ نمونہ؟ وہی سودی معیشت. اور ہم پوری طرح مرید ہیں یہودیوں کے جو بھی عالمی مالیاتی ادارے ہیں ان سے جڑے ہوئے ہیں. سوچ بھی نہیں سکتے کہ اس سے کوئی اپنا تعلق منقطع کرے. نہ نواز شریف سوچ سکتا تھا، نہ مشرف صاحب سوچ سکتے ہیں. ان کا بھی سارا پروگرام ایجنڈا وہی ہے، انہی کے ساتھ جڑے رہنا ہے، ری شیڈیول کرانی ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے. لیکن ان کے ساتھ تعلق منقطع کرنے کا کوئی ارادہ نہیں، ان کے خلاف بغاوت کا کوئی ارادہ نہیں. بہرحال یہ جو زمانہ آ رہا ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی مشیت یہ ہے کہ بالآخر فتح اسلام کی ہوگی. ہم پر عذاب آئیں گے، سب سے بڑھ کر مسلمانان عرب پر. آرمگڈون تو وہی ہونا ہے، الملحمۃ العظمیٰ وہی ہونا ہے. مڈل ایسٹ کو بہت بڑی جنگ کا میدان بننا ہے، بہت بڑی جنگ کا. جس دن مسجد اقصی گرا دی گئی اور قمۃ الصخرہ جو ہے جہاں سے کہ حضور کا معراج کا سفر شروع ہوا تھا اسے گرا دیا گیا، آگ بھڑک اٹھے گی پورے عالم عرب کے اندر. کیا نتیجہ نکلے گا؟ چھوٹا سا معاملہ ہوا تھا ایودھیا کی مسجد کا، 6000 مسلمان جو ہے مارا گیا تھا. اب 6 لاکھ سے کم نہیں ہوں گے، اور مارنے والے خود مسلمان حکمران ہوں گے، امریکہ کے ایجنٹ، امریکہ کے مرید. پہلے وہ ماریں گے، اسرائیل تو بعد میں آئے گا. اسرائیل کو تو سامنے آنے کی ضرورت نہیں، سب کے سب اس کی جیب میں ہے، امریکہ کی جیب میں. اور امریکہ زائنزم کی جیب میں ہے. پتہ نہیں وہ منظر آپ نے دیکھا کہ نہیں دیکھا، میں کبھی کبھی BBC تمہیں دیکھ لیتا ہوں. اب جو یہ شام کی اور اسرائیل کی گفتگو شروع کروائی ہے کلنٹن صاحب نے، اس کا اوپننگ سیشن شاید آپ نے دیکھا ہو. جب وہ پہلی گفتگو کے بعد آئے تھے پریس سے گفتگو کرنے کے لیے، یا شروع کا تھا معاملہ، کلنٹن صاحب درمیان میں تھے. جو شامی وزیر خارجہ آیا ہوا ہے وہ داہنی طرف آ گیا کہیں کلنٹن کے، اور بائیں طرف کی جگہ خالی رہ گئی تھی اب ایہود براک کے لیے. وہ ایہود براک نے ان کو ہٹایا، خود داہنے ہاتھ آیا، اسے بائیں ہاتھ کھڑا کیا. اور یہ منظر دیکھا ہوگا آپ نے سب نے. اور پھر جب واپس جانے لگے ہیں تو کلنٹن صاحب نے ایہود برکار کی پیٹھ پر اور اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے. اس میں سارا نقشہ موجود ہے. صورتحال ہے کیا اس وقت؟ اسرائیل اور امریکہ ایک ہے، ان کا پروگرام ایک ہے. وہ گلوبلائزیشن آف اکانومی ہو یا وہ نیو ورلڈ آرڈر ہو. خلیج کی جنگ کے بعد پہلی مرتبہ لفظ استعمال کیا ہے پریزیڈنٹ آف دی یونائیٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ نے، نیو ورلڈ آرڈر. وہ نیو ورلڈ آرڈر جو 1776 سے یہودیوں نے $1 نوٹ پہ لکھا ہوا ہے، آرڈرس نوو سیکولورم، دی نیو سیکولر ورلڈ آرڈر. بش نے کہا تھا کہ اب یہ اب زمانہ آ گیا ہے کہ وہ نظام بنے گا. بہرحال یہ صورتحال ہے جس سے اس وقت ہمیں سابقہ درپیش ہے. لیکن اس اسنا میں جیسا کہ میں نے عرض کیا، مشیت تیز دی، انہم یکیدون کیدن واکید کیدا. یہ اپنی سی چالیں چل رہے ہیں، میں اپنی چال چل رہا ہوں. اللہ کی اپنی مشیت ہے، غلبہ حق کا ہونا ہے. کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی، اللہ نے فیصلہ کیا ہوا کہ میں اور میرے رسول غالب آئیں گے. اللہ نے فیصلہ کیا ہے یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. اللہ اپنے نور کا اتمام فرما کر رہے گا چاہے کافروں کو کتنا ہی ناپسند ہو.
اس نے اپنے رسول کو بھیجا اس لیے تھا، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ اللہ کا دین غالب ہوگا، اور وہ خبریں میں آپ کو دے چکا ہوں، بس کئی مرتبہ یہاں کتاب سے تقسیم ہوئے ہیں جن میں کہ حضور کی احادیث ہیں کلیئر، پوری دنیا میں نظام خلافت قائم ہوگا قیامت سے قبل، اور جس کا نقطۂ آغاز یہ سرزمین پاکستان و افغانستان یہ بنیں گے۔ هو اجتباکم، اللہ نے تمہیں چنا ہوا ہے، اپنی خود ہی پہچان جانو تم کے کہاں کھڑے ہو، کتنا بڑا عالمی رول ہے جو اللہ نے حوالے کیا ہے آپ کے۔ ہم بھول گئے اسلام کے نام پر ملک بنا تھا یہ، اپنے اپنی منزل جو ہے اس کا نشان اور اس کا سراغ کھو دیا، بھٹک گئے۔ مذہبی جماعتیں بھی سیاست کے چکر میں آ کے حکومت بنانا اور حکومت توڑنے کے سوا کوئی دھندا نہیں رہا، یہ پوری قوم بھٹکتی چلی گئی، لیکن بالآخر یہ ہوگا۔ چنانچہ میں نے آپ کو پہلے تو آیت سنائی تھی جو سورہ روم کی ہے، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، یہ بحر و بر میں جو فساد ہے جو اب اپنی انتہا کو پہنچا چاہتا ہے، یہ نیو ورلڈ آرڈر اور گلوبلائزیشن آف اکانومی، یہ دجالیت کا نقطۂ عروج ہے، ادھر تاریخ انسانی جا رہی ہے، جا رہی ہے، جا رہی ہے۔ اللہ یہ کہ اقبال کے کہنے کے مطابق اللہ کو پامر دیے مومن پہ بھروسہ، مومن کھڑا ہو جائے، دوبارہ ڈٹ کر کھڑا ہو جائے، نہیں کھڑا ہوگا تو یہ تو بس یہ سارا کا سارا ان کی اسکیمیں ہیں پوری ہوگی۔ ان کے ہاتھ بہت لمبے ہیں، ان کے ذرائع بہت ہیں، ان کی ٹیکنالوجی آسمان سے باتیں کر رہی ہے، یہ چھائے ہوئے ہیں پوری دنیا کے اوپر۔ ان کے پاس وہ ہتھیار بھی ہیں جنہیں ہم جانتے بھی نہیں، وہ تو عین وقت پہ وہ اس کو ظاہر کریں گے، لیکن انہم یکیدون کیدا ومکروا ومکر اللہ واللہ خیر الماکرین، انہم یکیدون کیدا واکید کیدا۔ تو پہلی بات تو یہ ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا، بحر و بر میں فساد رونما ہو چکا ہے بسبب لوگوں کی اپنی ہاتھوں کی کمائیوں کی وجہ سے، تاکہ اللہ انہیں اپنے کیے کا کچھ مزہ چکھائے، کچھ مزہ عربوں کو چکھائے، کچھ مزہ پاکستانیوں کو چکھائے۔ تم نے عیش کیے ہیں، تم نے محل بنائے ہیں، تم نے ماربل ٹھوک ٹھوک کر اپنے لیے جو ہے قلعے بنائے ہیں اور محل بنائے ہیں۔ اسلام کا کیا کیا تھا جس کے لیے یہ ملک بنایا تھا؟ کارخانے بنائے ہیں تم نے، موٹر ویز بنائی ہے تم نے، اسلام کا کیا کیا تھا تم نے؟ اللہ بچائے، اللہ بچائے، اللہ بچائے۔ میں اپنی کتاب میں اس میں لکھ چکا ہوں پاکستان کا مستقبل۔ بہرحال پہلی بات تو یہ ہے، لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتے ہیں قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبل، لوگوں گھومو پھرو دیکھو دنیا میں پہلے جو لوگ تھے ان کا کیا انجام ہوا۔ بڑی بڑی سطوت تھی، فرعون کی سطوت تھی، قوم عاد کی سطوت تھی، کان اکثرہم مشرکین، ان کی اکثریت مشرکین پر مشتمل تھی، لہذا یہ بھی یہ سارا ہوا ہو جائے گا، یہ نسیہ منسیہ ہو جائے گا بشرطے کہ بندہ مومن کھڑا ہو جائے، اللہ کو پامر دیے مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا۔ فاقم وجہک للدین القیم، تو آپ تو اپنے چہرے کو اے نبی اللہ کے دین قیم کی طرف سیدھا کر دیجیے۔ یہ ہے خطاب مجھ سے اور آپ سے قرآن کا۔ کون ہے جو اپنا وجہ، اپنا چہرہ، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، رخ کر لے اپنا اللہ کی جناب میں، توبہ کرے، پلٹے، رجوع کرے۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا من قبل ان یاتی یوم لا مرد لہ من اللہ، اس سے پہلے کہ وہ دن آ دھمکے اللہ کے حکم سے کہ جس کو پھر لوٹانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ یومئذ یصدعون، اس روز یہ تقسیم ہو جائیں گے گروہوں میں۔ من کفر فعلیہ کفرہ، جس نے کفر کیا ہوگا اس کے کفر کا وبال اسی پر آئے گا۔ ومن عمل صالحا فلانفسہم یمہدون، اور جو نیک کام کریں گے وہ اپنے ہی لیے کریں گے، اس کا فائدہ انہی کو پہنچے گا۔ اور اس کے ساتھ ہی میں نے آیات پڑھی تھی یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ یہودی، اور یہاں پر اس سے پہلے یہودیوں کا ذکر ہے، سورہ صف میں بھی اور سورہ توبہ میں بھی، دونوں جگہ پر یہودیوں کا ذکر ہے۔ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنی منہ کی پھونکوں سے بجھا دیں، اللہ اپنے نور کا اتمام فرما کر رہے گا چاہے ان کافروں کو کتنا ہی ناپسند ہو۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون،
وہی ہے اللہ کے جس نے بھیجا ہے اپنے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم الہدا اور دین حق دے کر، تاکہ غالب کرے اس کے کل کے کل دین کو، اس کے کل کے کل دین پر، اس کے دین حق کو۔ بہرحال وہ خبریں ہیں موجود، اب میرے پاس وقت نہیں ہے۔ میری کتاب جو ہے مسلمان سابقہ اور موجودہ مسلمان امتوں کا ماضی، حال اور مستقبل، خدا کے لیے لیجئے، پڑھیے، آپ کو معلوم ہو ہم جا کدھر رہے ہیں، قافلہ انسانیت کدھر جا رہا ہے۔ کھول کر آنکھیں میرے آئینہ افکار میں آنے والے دور کی ہلکی سی تصویر دیکھ، یہ اقبال کہہ رہے ہیں تو حضور کی احادیث میں کیا کچھ ہوگا؟ اگر اقبال کے اشعار کے اندر جو ہے آنے والے دور کی ہلکی سی ایک تصویر موجود ہے تو محمد رسول اللہ کی پیشن گوئیوں میں کیا کچھ ہے؟ وہ ہے جو میری کتاب میں آپ کو مل جائے گا۔ انسانیت کا آخری انجام تو یہی ہے، اور اس کے لیے خطہ یہی ہے، یہی سے قافلہ چلے گا۔ علی میاں کا خواب جو تازہ ندائے خلافت آیا اس میں چھپ گیا ہے، اگرچہ وہ جنگ میں کولہم آ چکا تھا، اب ان کا انتقال بھی ہو گیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ ضیاء الحق صاحب کو جو پیغام انہوں نے دیا تھا، پڑھیے اس کو، ندائے خلافت کے اندر اس کالم کو۔ اور پھر یہ کہ جو اقبال نے کہا، میں تو حیران ہوں، خضر وقت از خلوت دشت حجاز آید بروں، کارواں زی وادی دور و دراز آید بروں۔ خضر وقت حضرت مہدی، ان کا ظہور تو ہوگا میرے نزدیک 15ویں صدی ہجری کے مجدد اعظم حضرت مہدی ہوں گے، جن کے ظہور کا وقت اب زیادہ دور نہیں ہے۔ بڑی تیزی سے حالات ادھر جا رہے ہیں، آرمگڈون اب زیادہ دور نہیں ہے۔ اور پھر لیکن اس کے لیے قافلہ، کارواں زی، یہ وادی ہے دور و دراز، یہ وادی ہے سندھ، جس کا خواب اقبال نے دیکھا تھا 1930 میں، ہندوستان کے شمال مغرب میں ایک آزاد مسلمان ریاست قائم ہوگی۔ اور اسی سندھ میں دریا آ رہے ہیں افغانستان کے، دریائے کابل کہاں آ رہا ہے، کوچی کہاں آ رہا ہے، گومل کہاں آ رہا ہے، سب کے سب اسی سندھ میں۔ یہ دونوں طرف دریائے سندھ کی وادی ہے، پنجاب کے 5 دریا ہوں یا افغانستان کے 5 دریا ہوں، یہ سب کے سب کہاں جا رہے ہیں؟ دریا سندھ کے اندر۔ یہ 2 طرفہ وادی ہے اس کی، یہیں سے قافلے چلیں گے، یہیں سے فوجیں جائیں گی حضرت مسیح کی امداد کے لیے جب دجال سے مقابلہ ہوگا حضرت مسیح کی زیر قیادت، اور یہیں سے فوجیں جائیں گی حضرت مہدی کے لیے جبکہ وہاں پر اسلامی حکومت جو ہے وہ قائم کریں گی۔ لہذا آخری بات یہ ہے، خدا کے لیے کمر کسیے، ہمت کیجیے۔ مجھے اب 23 برس ہونے کو آ رہے ہیں کہ میں اس مسجد میں خطاب کر رہا ہوں۔ میرا پروفیشن تو یہ نہیں تھا، میرا دھندا نہیں ہے، میری کوئی تنخواہ نہیں ہے، میرے آمد و رفت کا بھی کوئی الاؤنس نہیں ہے۔ کیوں آ رہا ہوں؟ کس لیے یہ خطاب کرتا ہوں؟ سوچیے، ہر کسے از ظن خود شد یار من، بس درون من نہ جست اسرار من۔ میرے اندر دیکھیے کون سی آگ لگی ہوئی ہے، کیا چیز تھی جس کے لیے اپنا پروفیشن چھوڑا ہے؟ سن 54 کا MBBS کیا ہوا ہے، کیا چیز تھی؟ غور کیجئے، پاکستان میں اسلامی انقلاب کے لیے کمر کسیے، کھڑے ہو جائیے، نظام خلافت کے قیام کے لیے عہد کیجئے، پہلے توبہ کیجئے اپنی ذاتی زندگیوں میں، اپنی معاش اور اپنی معاشرت کے اوپر اسلام کو نافذ کیجئے، پھر جمع ہو، جڑیں، ایک شخص کے ساتھ بیٹھ کریں، طاقت بنیں۔ یہ آنے والے دور کا ہلکا سا نقشہ میں آپ کو دکھا چکا ہوں۔ یہ تو آنا ہے، ہونا ہے، کوئی محروم رہ جائیں گے اور کوئی جو ہے سرخرو ہو جائیں گے، جو بیٹھے رہ جائیں گے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے جو مخالفت کرتے رہ جائیں گے وہ ابو لہب اور ابو جہل کے درجے میں ہوں گے، اور جو ساتھ دیں گے وہ ابو بکر اور عمر اور عثمان کے درجے میں ہوں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔